سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب ایکسٹراس، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیغا 5000 صفحات پر مشتمل ایک طویل داستان ہے۔ اس مکمل داستان کی پرکشش تحریر لکھنے میں مصنف نے مندرجہ بالا کتابوں سے مدد لی ہے۔ تفہیم القرآن، مصنف ابوالعلا مودودی۔ معارف القرآن، مصنف مولانا مفتی محمد شفیع۔ اسلامی انسائکلوپیڈیا، مصنف سید قاسم محمود۔ قصص القرآن، مصنف مولانا محمد حفظ الرحمن۔ تفسیر ابن کثیر، مصنف علامہ ابن کثیر۔ تاریخ ابن خلدون، مصنف علامہ عبد الرحمن ابن خلدون۔ طبقات ابن سعد، مصنف علامہ محمد بن سعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف ابن ہشام۔ شاخ زریں، مصنف جیمز جارج فریزر۔ تاریخ ایران، مصنف پروفیسر مقبول بیگ۔ طبقات ناصری، مصنف منہاج سراج۔ دنیا کا قدیم ترین ادب، مصنف ابن حنیف۔ مذاہب عالم کا تقابلی مطالعہ، مصنف چودھری غلام رسول۔ تاریخ انڈونیشیا، مصنف شاہد حسین رزاقی۔ تاریخ بلاد و فلسطین و شام، مصنف جی لی اسٹرینج۔ تاریخ بیت المقدس، مصنف ممتاز لیاقت۔ تاریخ مکہ مکرمہ، مصنف محمد عبد المعبود۔ تاریخ شام، مصنف ڈاکٹر فلپ کے۔ تاریخ لبنان، مصنف ڈاکٹر فلپ کے۔ تاریخ مدینہ منورہ، مصنف محمد عبد المعبود۔ تاریخ قسطنطنیہ، مصنف ہیرولڈ لیمب۔ توریت اور انجیل، دا رومن امپائر، آتھر اسٹوارٹ جونز۔ ہسٹری آف روم، آتھر آرتھر گلمن۔ کارتیج، آتھر الفریڈ جے چرچ۔ ویدک انڈیا، آتھر ٹی فشر۔ چالڈیا، آتھر زینائڈ اے ریگوزین۔ ایشیریا، آتھر زینائڈ اے ریگوزین۔ پارتھیا، آتھر جارج رولنسن۔ بائزنٹائن امپائر، آتھر سی ڈبلیو سی اومین۔ میڈیا، آتھر زینائڈ اے ریگوزین۔ گریس، آتھر ٹی فشر۔ کلاسک متھ اینڈ لیجنڈ، رومن امپائر، آتھر ایڈورڈ گبن۔ ہسٹری آف دا ورلڈ، آتھر ایچ اے ڈیوس۔ دی اینشینٹ ورلڈ، آتھر جوسف وارڈ۔ اینشینٹ انڈیا، آتھر جواہر لال نہرو۔ مونارکس، رولرز، ڈائناسٹیز اینڈ کنگڈمز آف دا ورلڈ۔ مہابھارتا، اے ہسٹری آف چائنیز سویلائزیشن، آتھر جیکیوس گرنٹ۔ گریٹنیس دیٹ واز بیبیلون، آتھر ایچ ڈبلیو ایف سیگز۔ 100 گریٹ کنگز اینڈ کوئنز، آتھر جان کیننگ۔ ان ساری مندرجہ ذیل کتب سے تیار کردہ ایک تاریخ اور ایک مکمل ناول ابلیغا، جو اسلم راہی ایم اے کا شاہکار ناول ہے، جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا کی تاریخ پیش کر دی گئی ہے۔
اس ناول کے بغیر آپ کی لائبریری نامکمل ہے۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 179۔ اپنے مرکزی شہر پہنچ کر ایرانی شہنشاہ نرسی نے اپنے سفیر رومن جرنیل گیلیریس کی طرف روانہ کر دیے تاکہ اس کے ساتھ صلح کی گفت و شنید اور شرائط طے کی جا سکیں۔ ایرانی سفیر دریائے فرات کے کنارے رومن جرنیل گیلیریس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایرانی سفیر نے بڑی فصیح اور بلیغ تقریر کرتے ہوئے رومنوں اور ایرانیوں کو انسان کی 2 آنکھوں سے تشبیہ دی اور کہا کہ دونوں آنکھیں باہم مل کر انسان کی بصارت میں مدد دیتی ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی قدر چاہتی ہیں، لہٰذا دونوں حکومتوں کو بھی 2 آنکھوں کی طرح ہونا چاہیے۔ لیکن گیلیریس کو اپنے سابق رومن شہنشاہ ویلیرین کا انجام یاد تھا، جسے گرفتار کر کے شاہ پور اول مرکزی شہر لے گیا تھا، اور جس وقت وہ گھوڑے پر سوار ہوا کرتا تھا رومن شہنشاہ ویلیرین پر پاؤں جما کر گھوڑے پر بیٹھا کرتا تھا۔ ایرانی سفیر کی یہ فصیح و بلیغ تقریر بھی گیلیریس کو مصالحت پر آمادہ نہ کر سکی۔ وہ یہ تقریر سن کر اور زیادہ برہم ہو گیا اور وہ یہ کہہ کر ایرانی سفیر کو لوٹا دیا کہ جن شرائط پر ایرانی حکومت کے ساتھ مصالحت ہو سکتی ہے وہ میں بعد میں ایران کی حکومت کو واضح طور پر بھیجوا دوں گا۔ آخر چند دن بعد رومانوں کے فاتح جرنیل گیلیریس نے ایرانیوں سے صلح کرنے کے لیے مندرجہ ذیل شرائط پیش کر دیں۔ اول یہ کہ ایرانی حکومت دریائے دجلہ کے دائیں ساحل تک کے 4 صوبوں سے دستبردار ہو جائے، اور یہ 4 صوبے ارزون، نق، زاہدہ اور رحمیہ تھے۔ دوم یہ کہ رومیوں اور ایرانیوں کے مابین فرات کے بجائے دریائے دجلہ کو سرحد تسلیم کر لیا جائے۔ سوم یہ کہ آرمینیا سے لے کر آذربائیجان کے خیلے تک کا علاقہ رومیوں کے تسلط میں دے دیا جائے۔ چہارم یہ کہ آئیبیریا یعنی گرجستان پر روم کا تسلط تسلیم کر لیا جائے۔ پنجم یہ کہ نصیبین ہی صرف ایک ایسا مقام ہونا چاہیے جہاں رومیوں اور ایرانیوں کے تجارتی مال کا تبادلہ ہو سکے۔ ایران کی عسکری طاقت چونکہ رومیوں کے ہاتھوں شکست کے بعد پوری طرح ختم ہو چکی تھی، اور ایرانی شہنشاہ نرسی کو یہ بھی خطرہ تھا کہ اگر اس نے ان شرائط کو تسلیم نہ کیا تو رومیوں کا فاتح جرنیل گیلیریس پیش قدمی کرتے ہوئے ایران کے مرکزی شہر تک پہنچ سکتا ہے، لہٰذا اس نے شرائط کو تسلیم کر لیا، اور ان شرائط کی روح سے ایرانیوں کی مشترکہ سرحد دریائے فرات کے بجائے دریائے دجلہ کو تسلیم کر لیا گیا، اور پھر آرمینیا تک کے علاقوں پر رومیوں کا تسلط مان لیا گیا۔ گرجستان جس کے تحت قفقار پڑتا تھا وہ بھی رومنوں کے زیر اثر آ گئی۔ نرسی نے چونکہ خود ہی جنگ کا آغاز کیا تھا، لیکن اس کا انجام جس صورت میں ہوا تھا ایران کے لیے انتہائی رسوا کن اور مہلک تھا۔ ایسا معاہدہ جس نے آذربائیجان کے لیے خطرہ پیدا کیا تھا نہ اشکانی عہد میں ہوا تھا اور نہ ہی اس سے پہلے ساسانی دور میں ہوا تھا، اور آنے والے دور میں شاہ پور دوم اس ذلت آمیز شکست کا بدلہ چکا کر اس صلح نامے کو بکھیر دیتا تو ساسانی حکومت کو رومنوں کے ہاتھوں ہمیشہ ہی خطرہ لاحق رہتا۔ اس ذلت آمیز معاہدے کے بعد نرسی نے اپنے آپ کو حکومت کے قابل نہ سمجھا اور اپنے بیٹے حرمد کو اپنا جانشین نامزد کر کے تخت و تاج سے دستبردار ہو گیا تھا، اور اس کے کچھ ہی عرصے بعد وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ بہرحال اس کے بعد حرمد ایران کا شہنشاہ بنا۔ ایران کے شہنشاہ نرسی کی یادگاروں میں شہر نقش رستم کی چٹان پر ایک ابھروان تصویر ملتی ہے جس میں بادشاہ حلقہ سلطنت ایک دیوی کے ہاتھوں سے لے رہا ہے۔ محققین کا بیان ہے کہ یہ دیوی ایران کی مشہور و معروف دیوی اناہیدہ ہے۔ اس کے سر پر اس قسم کا تاج بنا ہوا تھا جیسا کہ اس کے عہد کے سکوں پر ہے۔ یہ ایک تنگ ٹوپی کی شکل کا ہے جس کے اوپر ایک گیند سی بنی ہوئی تھی۔ سر کے گھنگریالے بال کندھوں تک پھیلے ہوئے ہیں، گلے میں موتیوں کی مالا ہے۔ دیوی نے ایک دیواردار تاج پہنا ہوا ہے، بال کندھوں پر لٹک رہے ہیں، گلے میں موتیوں کا ہار ہے، قبا اوڑے ہوئے ہے اور اس کے اوپر کمر بند ہے، اور دیوی اور بادشاہ کے ہاتھ میں ایک لڑکا ہے۔ یہ شاید نرسی کا بیٹا حرمد ہے۔ نرسی جب تک زندہ رہا وہ موسم گرما اپنے شہر اور موسم سرما ملائن میں بسر کیا کرتا تھا۔ وہ ہر روز نیا لباس پہنتا تھا، صرف وہی لباس دوبارہ پہنا جاتا جو انتہائی نفیس اور گران بہا ہوتا۔ نرسی اپنے قریبی حلقوں کی بہت عزت کرتا تھا۔ کھانا اس کے لیے مخصوص نہ ہوتا،
جو کھانا مہمانوں کے لیے ہوتا وہی خود بھی کھاتا۔ وہ کبھی اپنی برتری کا اظہار نہ کرتا سوائے دربار کے اوقات میں کہ جب بادشاہ ہونے کی حیثیت میں ان کی شان امتیازی سمجھی جاتی تھی۔ نرسی کا حرم 2 بیگمات اور 2 لونڈیوں پر مشتمل تھا۔ وہ کبھی عبادت کی غرض سے آتش کدے میں نہیں جاتا تھا۔ جب اسے سوال کیا گیا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو تو اس نے جواب دیا کہ خدا کی پرستش مجھے اتنی مہلت نہیں دیتی کہ میں آگ کی پرستش کر سکوں۔ وہ نہایت ہی کمزور شخص تھا۔ یہی وجہ تھی کہ رومیوں کے ساتھ اس نے نہایت رسوا کن شرائط پر صلح کر لی تھی۔ یوناف اور کیرش ایک روز بوڑھی یعیشا کے دیوان خانے میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے کہ ابلیکا نے یوناف کی گردن پر ہلکا سا لمس دیا۔ پھر وہ بڑی خوش طبعی میں یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، یوناف میرے حبیب، انطاکیہ کی اس نواحی بستی میں اپنے کام کو جلد سمیٹو، اس لیے کہ میرے تمہارے اور کیرش کے لیے ایک اور مہم اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ اس پر یوناف نے تجسس آمیز آواز میں ابلیکا کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، وہ مہم کون سی، کہاں اور کس جگہ پر ہے؟ اس پر ابلیکا نے چہکتے ہوئے کہا، وہ مہم کہاں، کیسی اور کس طرح عمل میں آئے گی اس کے بارے میں تو میں تفصیل تمہیں بعد میں بتاؤں گی۔ پہلے تم اپنی اس موجودہ مہم کو تو نمٹاؤ۔ دیکھو، بستی کے تینوں بدماش مناقم، امون اور یواش ٹائر شہر سے آج ہی لوٹے ہیں، اور اس وقت مناقم اپنے دونوں دوستوں امون اور یواش کے ساتھ اپنے دیوان خانے میں بیٹھا تم سے بدلہ لینے کے لیے صلاح مشورہ کر رہا ہے۔ یوناف، تم یعیشا نام کی اس بیوہ سے بات کرو کہ وہ اپنی دونوں بیٹیوں ازیا اور بنات کو کہیں بیاہنے کی بات کرے، اور جب ان دونوں بچیوں کا بیاہ ہو جائے اور یہ اپنے گھر جا کر آباد ہو جائیں تو پھر تم دونوں میری رہنمائی میں اپنی نئی مہم کی طرف جا سکو گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد ابلیکا جب خاموش ہوئی تو یوناف بولا، تم ٹھیک کہتی ہو ابلیکا، میں ابھی یعیشا سے بات کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ وہ کیا جواب دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یوناف نے اپنے پہلو میں بیٹھی کیرش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دیکھو کیرش، تو ذرا یعیشا کو بلا کر لا، لیکن ازیا اور بنات کو وہی رہنے دے۔ یعیشا سے کہنا کہ میں اس کی بیٹیوں کے متعلق اس سے علیحدگی میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ کیرش فوراً اپنی جگہ سے اٹھی اور دیوان خانے کی طرف چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی کیرش لوٹی، اس کے پیچھے یعیشا بھی تھی۔ دیوان خانے میں داخل ہوتے ہوئے یعیشا نے تھوڑی دیر تک تجسس آمیز انداز میں یوناف کی طرف دیکھا، اور پھر یوناف نے اپنے سامنے ایک خالی نشست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بڑی نرمی سے اس سے کہا، میری مہربان ماں، یہاں بیٹھو، میں انتہائی اہم موضوع پر تم سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر یعیشا آگے بڑھی اور یوناف کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ کیرش بھی یعیشا کے پہلو میں جم گئی تھی۔ دیوان خانے میں تھوڑی دیر تک خاموشی رہی۔ اس کے بعد یوناف بوڑھی یعیشا سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، دیکھو میری مہربان ماں، میں تم سے تمہاری بیٹیوں اور اپنی بہنوں سے متعلق گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تم جانتی ہو کہ میں ایک مافوق الفطرت انسان ہوں، کیرش بھی ایسی ہی ہے، اور ہم دونوں کا کسی ایک جگہ جم کر رہنا اور قرار حاصل کرنا ممکن نہیں۔ تم یہ جانو کہ یہ ہماری فطرت اور ہمارے خمیر کے خلاف ہے۔ میں عنقریب یہاں سے کوچ کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ میرے اور کیرش کے یہاں سے جانے سے پہلے تمہاری دونوں بیٹیوں ازیا اور بنات کی شادی ہو جائے اور وہ اپنے گھر میں خوش اور آباد ہو جائیں۔ اس لیے کیا تم اپنی بیٹیوں کے لیے چند دنوں میں کوئی مناسب رشتہ تلاش نہیں کر سکتی ہو؟ یوناف کی اس گفتگو کے جواب میں بوڑھی یعیشا کی گردن تھوڑی دیر تک جھکی رہی، اور پھر دکھ اور پریشانی کی ملی جلی آواز میں وہ کہنے لگی، یوناف میرے مہربان بیٹے، میری نگاہ میں ایسے نوجوان ہیں جو میری بیٹیوں ازیا اور بنات کو بھی پسند کرتے ہیں، لیکن وہ ان سے شادی نہیں کر سکتے، نہ اس شادی پر ان کے گھر والے آمادہ ہیں۔ اس پر یوناف نے چونک کر پوچھا، میری مہربان ماں، وہ نوجوان کون ہیں؟ ایک طرف تو وہ ازیا اور بنات کو پسند بھی کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ ان سے شادی پر آمادہ نہیں ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس پر یعیشا پہلے کی نسبت زیادہ ملول اور غمزدہ آواز میں کہنے لگی، میرے بیٹے، اس بستی کے 2 نوجوان ہیں، دونوں بھائی ہیں، ایک کا نام ایزار ہے اور دوسرے کا نام اغزیا ہے۔ دونوں میری بیٹیوں ازیا اور بنات کو پسند کرتے ہیں، ان کی ماں بھی ان کی پسند سے اتفاق کرتی ہے، پر یہ شادیاں نہیں ہو سکتی۔ یوناف نے احتجاجی انداز میں یعیشا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، شادیاں کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس پر یعیشا دکھ بھری آواز میں کہنے لگی، اس لیے کہ ایزار اور اغزیا دونوں بھائیوں کے ماں باپ ڈرتے ہیں
کہ اگر انہوں نے اپنے بیٹوں کی شادیاں میری بیٹیوں سے کر دیں تو وہ تینوں بستی کے اوباش مناقم، امون اور یواش شادیاں ہونے ہی نہیں دیں گے، اور اگر یہ شادیاں ہو بھی گئیں تو اس طرح اب وہ ایزیا اور بنات کو تنگ کرتے ہیں، ایسے ہی وہ انہیں شادی کے بعد بھی تنگ کرتے رہیں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایزیا اور بنات کی وجہ سے وہ ان کے بیٹوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ اس پر یوناف فوراً بولا اور یعیشہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اگر ایزار اور اغزیہ کے ماں باپ کو مناقیم، امون اور یواش کا خوف نہ رہے تو کیا وہ اس شادی پر آمادہ ہو جائیں گے؟ اس پر یعیشہ نے چونک کر یوناف کی طرف دیکھا اور پوچھا، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ یوناف نے سر کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا، میری ماں، تم یہ نہ بھولو کہ کیا ممکن ہے اور کیا نہیں۔ تم یہ بتاؤ کہ اگر ان کا ڈر اور خوف نہ رہے تو کیا ایزار اور اغزیہ اور ان کے گھر والے ان شادیوں پر آمادہ ہو جائیں گے؟ اس پر یعیشہ بڑے وثوق اور اعتماد سے بولی، میرے بیٹے، میرا خیال ہے کہ پھر وہ اس شادی پر آمادہ ہو جائیں گے۔ اس پر یوناف یعیشہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، میری ماں، تو جا ایزار اور اغزیہ کو بلا کر لا، میں خود ان سے بات کرتا ہوں، میں چند ہی دن میں ایزیا اور بنات کی شادی سے فارغ ہونا چاہتا ہوں۔ یوناف کی یہ گفتگو سن کر یعیشہ بہت خوش ہو گئی تھی، پھر وہ دیوان خانے سے نکل گئی، جبکہ یوناف اور کیرش وہیں بیٹھ کر بڑی بے چینی سے یعیشہ کی واپسی کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر بعد یعیشہ واپس لوٹی، اس کے ساتھ دو نوجوان بھی تھے، دونوں کی شکلیں آپس میں خوب ملتی جلتی تھیں۔ دیوان خانے میں آ کر یعیشہ نے باری باری یوناف اور کیرش اور اغزیہ ایزار کا آپس میں تعارف کروایا۔ یوناف کے کہنے پر ایزار اور اغزیہ دونوں اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ پھر یوناف نے ان دونوں بھائیوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، مجھے خبر ملی ہے کہ تم دونوں بھائی ایزیا اور بنات کو پسند کرتے ہو، کیا یہ سچ ہے؟ اس پر بڑا بھائی ایزار کہنے لگا، ہاں اجنبی، یہ سچ ہے۔ یوناف نے پھر پوچھا، اگر یہ بات ہے تو پھر تم ان دونوں بہنوں سے شادی کرنے سے کیوں ڈرتے ہو؟ اس پر چھوٹا بھائی اغزیہ کہنے لگا، شادی کرنے سے ہم اس لیے ڈرتے ہیں کہ ایزیا اور بنات دونوں کو بستی کے بدماشوں مناقیم، امون اور یواش نے اپنی نگاہوں میں سما رکھا ہے۔ وہ ان پر فریفتہ ہیں، لیکن وہ ان دونوں سے شادی کرنا بھی نہیں چاہتے، بلکہ ان دونوں بہنوں کو بے آبرو کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ہم دونوں بھائی ان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ایک تو وہ انفرادی قوت اور مال و دولت میں ہم سے بہت زیادہ ہیں، دوسرے مناقیم بستی کا سردار بھی ہے، لہٰذا ہم دونوں بھائی ان کے سامنے مکمل طور پر بے بس اور مجبور ہیں۔ یوناف نے بڑے صبر، بڑے تحمل سے ان دونوں بھائیوں کی گفتگو کو سنا۔ پھر اغزیہ جب خاموش ہوا تو یوناف پوچھنے لگا، اگر یہ لاچارگی، یہ بے بسی نہ رہی تو کیا تم دونوں بھائی ایزیا اور بنات سے شادی کر لو گے؟ اس پر ایزار نے چھاتی تانتے ہوئے کہا، ہاں، اگر مناقیم، امون اور یواش کا خوف نہ رہی تو ہم ایزیا اور بنات سے شادی پر آمادہ ہیں۔ اس پر یوناف نے پوچھا، یہ خوف اور یہ خدشہ کس طرح دور ہو سکتا ہے؟ کیا مناقیم، امون اور یواش ان شادیوں کا خود اہتمام کریں تو تم اس پر رضامند ہو جاؤ گی؟ اس پر ایزار خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، اول تو وہ تینوں خود مل کر ان شادیوں کا اہتمام کریں گے، ہرگز نہیں، اور اگر کسی مجبوری، کسی لاچارگی کے تحت وہ ایسا کرنے پر مجبور بھی ہو جائیں، تب بھی وہ جب یہ مجبوری ختم ہو جائے گی تو پہلے کی طرح ایزیا اور بنات کو تنگ کرنا شروع کر دیں گے، اور پھر وہ ہم دونوں بھائیوں کا جینا حرام کر دیں گے۔ اس پر یوناف نے پھر پوچھا، اگر مناقیم کو بستی کی سرداری سے محروم کر کے کسی اور کو بستی کا سردار بنا دیا جائے تو کیا تم اس بستی میں پرامن ماحول کی توقع رکھتے ہو؟ اس پر ایزار کہنے لگا، اگر ایسا ہو تو امن کی توقع کی جا سکتی ہے، لیکن اس طرح بستی کے لوگ دو حصوں میں بٹ جائیں گے۔ وہ اس طرح کے کچھ لوگ نئے سردار کا ساتھ دیں گے اور کچھ لوگ ڈر اور خوف کے مارے مناقیم، امون اور یواش کا ساتھ دینا شروع کر دیں گے۔ اس طرح بستی کے لوگ دو حصوں میں بٹ کر ایک دوسرے کے خلاف جنگ و جدل پر آمادہ ہو جائیں گے اور بستی کی حالت پہلے سے بھی بدتر ہو جائے گی۔ ایزار کے اس جواب پر یوناف نے تھوڑی دیر تک سر جھکا کر مزید کچھ سوچا۔ اس پر وہ دونوں بھائیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیا مناقیم، امون اور یواش کے علاوہ بھی کوئی بدماش اور اوباش اس بستی میں موجود ہے جو ان جیسا کھیل کھیلتا ہو؟ اس پر اغزیہ کہنے لگا، نہیں، بڑے اوباش اور بدماش تو یہی تینوں ہیں، باقی ان کے سنگی ساتھی ہیں، وہ خوف اور خدشے کی وجہ سے ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ اگر یہ تینوں نہ ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ بستی کے اندر سے بدماشی اور اوباشی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ سن کر یوناف نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اگر مناقیم، امون اور یواش کا خاتمہ کر دیا جائے
تو کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ صحیح رہے گا؟ اور کیا تم اس شادی پر آمدہ ہو اور بستی میں امن بھی رہے گا؟ ایزار نے بے پناہ سکون کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اگر مناقیم امون اور یواش کا خاتمہ ہو جائے تو یقیناً یہ شادیاں بھی ہو سکتی ہیں اور بستی میں امن بھی قائم رہ سکتا ہے۔ پھر اچانک ایزار کے چہرے کی حالت بدل گئی اور وہ تشویش آمیز آواز میں یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، لیکن دیکھو اجنبی، ان تینوں کی ایک اور قباحت بھی موجود ہے۔ اگر ان تینوں کے خلاف تم حرکت میں آ کر ان تینوں کا خاتمہ کرتے ہو اور اس کے بعد ہماری شادیاں ہوتی ہیں تو بستی کے لوگ یقیناً ہم دونوں پر شک و شبہ کریں گے کہ ازیا اور بنات سے شادیاں کرنے کی خاطر ہم نے ان تینوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ اس پر یوناف نے پھر سوچا اور کہنے لگا، ایزار میرے بھائی، میں مناقیم امون اور یواش کو خود قتل نہیں کروں گا، بلکہ وہ ایک دوسرے کے خلاف حرکت میں آئیں گے اور ایک دوسرے کے قتل کا منصوبہ بنائیں گے، پھر تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس پر چھوٹا بھائی اغزیہ بڑے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، اگر وہ تینوں ایک دوسرے سے الجھ پڑیں اور ایک دوسرے کا خاتمہ کر دیں تو پھر اس تجویز کا کوئی جواب ہی نہیں، نہ ان کے قتل کا کسی پر الزام آئے گا اور نہ کسی سے کوئی انتقام لیا جائے گا، اور ان کے خاتمے پر بستی میں امن و سکون کا دور دورہ بھی ہو جائے گا۔ اس پر یوناف فیصلہ کن انداز میں کہنے لگا، تو تم دونوں بھائی جاؤ اور مطمئن رہو، بہت جلد تم دیکھو گی کہ مناقیم امون اور یواش آپس میں ایک دوسرے کا خاتمہ کرنے کے درپے ہو گئے ہیں۔ یوناف کی اس گفتگو سے ایزار اور اغزیہ دونوں مطمئن ہو کر دیوان خانے سے نکل گئی تھی۔ ان دونوں کے جانے کے بعد یوناف نے اپنے سامنے بیٹھی ہوئی کیرش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیرش تم یہیں بیٹھو، میں مناقیم امون اور یواش کو آپس میں لڑانے کا ایک ہیلا تیار کرتا ہوں۔ جواب میں کیرش بولی، کیا ایسا ممکن نہیں کہ اس معاملے میں بھی آپ کے ساتھ رہوں؟ جواب میں یوناف کہنے لگا، ایسا کرنے میں تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم یہیں رہو، مجھے امید ہے کہ میں بہت جلد ان تینوں کا آپس میں ٹکراؤ کرا کر ان کا خاتمہ کرا دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی یوناف اٹھا اور دیوان خانے سے چلا گیا تھا۔ راستے میں یوناف نے ابلیکا کو پکارا۔ ابلیکا نے یوناف کی گردن پر لمس دیا۔ اس پر یوناف نے فوراً پوچھا، ابلیکا، اس وقت مناقیم امون اور یواش کہاں ہیں؟ جواب میں ابلیکا کہنے لگی، وہ تینوں مناقیم کے یہاں اکٹھے بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اور گفتگو کا موضوع تم اور نبات تھے۔ اب تھوڑی دیر ہوئی ہے کہ امون اور یواش اس کے ساتھی مناقیم کے گھر سے اٹھ کر نکلے ہیں، کیا تم ان کے خلاف کوئی ہیلا استعمال کرنے لگے ہو؟ اس پر یوناف کہنے لگا، ابلیکا، میرا ہیلا دیکھتی جانا، میں کیسے ان تینوں کو باہم لڑاتا ہوں اور ان اوباشوں اور بدماشوں کا کیسے خاتمہ کراتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی یوناف بڑی تیزی سے آگے بڑھا۔ مناقیم کی حویلی سے تھوڑی ہی دور یوناف کو امون اور یواش اپنی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ امون اور یواش مناقیم کے ساتھ اس سے پہلے چونکہ یوناف کے ہاتھوں پٹ چکے تھے، لہٰذا یوناف کو دیکھتے ہی وہ خوفزدہ ہو گئی۔ وہ چاہتے تھے کہ راستہ بدل لیں، لیکن یوناف نے انہیں پکارا اور رک جانے کو کہا۔ اس کے یوں نرمی اور شفقت سے پکارنے پر وہ دونوں رک گئے تھے۔ یوناف ان کے قریب آیا اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، میرے عزیزوں، میں تم دونوں سے تمہارے ہی فائدے کے لیے ایک تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں، کیا تم دونوں مجھے اکٹھے کہیں مل سکتے ہو؟ اس پر امون یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھنے لگا، تم ہمارے ساتھ کیسی گفتگو کرنا چاہتے ہو؟ اس پر یوناف نے کہا، میں تمہیں اس کا جواب بعد میں دوں گا، جو کچھ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ تمہاری ہی فائدے کے لیے ہے۔ اگر تم پسند کرو تو تم دونوں کسی جگہ جمع ہو جاؤ اور میں تھوڑی دیر کے بعد تم سے ملوں گا اور تمہارے فائدے کی گفتگو کروں گا۔ اس پر یواش کہنے لگا، میں امون کو اپنی حویلی میں لے جاتا ہوں اور دونوں دیوان خانے میں تمہارا انتظار کرتے ہیں۔ دیکھو یوناف، ہمارے ساتھ دھوکہ اور فریب مت کرنا۔ اس پر یوناف مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تم دونوں چلو، میں ابھی تھوڑی دیر تک تم سے ملتا ہوں اور تم سے ایسی گفتگو کروں گا جس سے تم دونوں کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور سنو، یہ گفتگو ازیا اور بنات کے سلسلے میں ہی ہوگی۔ امون اور یواش ان الفاظ پر خوش ہو گئے تھے اور پھر وہ دونوں آگے بڑھ گئے۔ امون اور یواش کے جانے کے بعد یوناف اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لایا اور پھر ایک بوڑھے پارسا شخص کا بھیس بدلا۔ وہ مناقیم کے دیوان خانے میں داخل ہو گیا۔ مناقیم اپنے دیوان خانے میں امون اور یواش کے رخصت ہونے کے بعد اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ دروازے پر آ کر یوناف نے مناقیم کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اے بستی کے سردار، میں تمہاری بہتری اور بھلائی کی ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔
اگر تم اجازت دو تو میں اندر آ جاؤں؟ اس پر مناقیم نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بڑی فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اے میرے بزرگ، اگر تم کوئی ایسی گفتگو کرنا چاہتے ہو جس میں میری بہتری اور بھلائی ہے تو پھر تمہیں اندر داخل ہونے کے لیے مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ تم آؤ، میرے سامنے بیٹھو اور کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ یوناف آگے بڑھا، مناقیم کے سامنے بیٹھا اور پھر وہ اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، مناقیم، یہ مت پوچھنا کہ میں کون ہوں، میرا نام کیا ہے اور میں کہاں سے آیا ہوں۔ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھانا کہ میں تیرے خیر خواہوں میں سے ہوں، تیری بھلائی اور بہتری چاہتا ہوں۔ مناقیم بڑی جستجو سے اس کی طرف دیکھنے لگا تھا اور پھر پوچھا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس پر یوناف کہنے لگا، دیکھو مناقیم، تمہارے دونوں دوست امون اور یواش تمہارے یہاں سے اٹھ کر جانے کے بعد تمہارے ہی خلاف گفتگو کرتے جا رہے تھے۔ اس وقت وہ دونوں یواش کے دیوان خانے میں بیٹھے ہیں۔ ان کی گفتگو کا موضوع بستی کی حسین اور خوبصورت لڑکیاں ازیا اور بنات تھیں، اور دونوں نے یہ مشورہ کیا ہے کہ جب تک مناقیم زندہ ہے اس وقت تک وہ ازیا اور بنات کو حاصل نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ان دونوں نے باہم مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں قتل کر کے راستے سے ہٹا دیا جائے۔ اس طرح وہ دونوں مل کر ازیا اور بنات کو حاصل کر لیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد یوناف اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لایا اور مناقیم کے ضمیر کے اندر جھانک کر یواش کے خلاف اس نے غضبناکی اور غصہ پیدا کرنے کا عمل کر دیا۔ اس صورت میں مناقیم کا چہرہ غصے اور غضبناکی میں سرخ ہو گیا تھا۔ پھر وہ غراتے ہوئے یوناف کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، دیکھو اجنبی، جو کچھ تم نے کہا ہی اگر یہ سچ ہے تو یقین جانو میں اس امون اور یواش دونوں کی گردنیں کاٹ کر رکھ دوں گا۔ اس پر یوناف نے کہا، تو کیا ایسا کرنے میں اس میں تیری بہتری ہے؟ اس لیے کہ امون اور یواش کو اگر ٹھکانے لگانا چاہتا ہے تو پھر ازیا اور بنات کا اکیلا مالک اور وارث تو ہی بن سکتا ہے۔ اگر تجھے میری باتوں پر اعتبار نہ ہو تو اپنے کچھ ساتھی لے اور یواش کی حویلی کی طرف چلا جا، پھر دیکھنا وہاں وہ دونوں مل کر تیرے خلاف سازش کرنے میں مصروف ہیں، اور انہوں نے یوناف نام کے کسی شخص کو بھی اپنے ساتھ ملا رکھا ہے جس نے ان دونوں ازیا اور بنات کے یہاں اپنی بیوی کیرش کے ساتھ قیام کر رکھا ہے، اور یہ یوناف وہی شخص ہے جس نے ایک بار تمہارے علاوہ ان دونوں کے ساتھ بھی جھگڑا کیا تھا۔ مناقیم اور زیادہ برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، اگر یہ معاملہ ہے تو امون اور یواش دونوں میرے ہاتھوں سے بچ نہیں سکتے۔ میں ابھی ان کی طرف جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ وہ کیسے مجھ سے بچتے ہیں۔ اس پر یوناف نے کہا، دیکھو مناقیم، تیرے ہمدرد، تیرے خیر خواہ کی حیثیت سے میں تمہیں ایک نصیحت کروں گا، اکیلے مت جانا، اپنے چند ساتھی ساتھ لے کر جانا، اس لیے کہ اگر امون اور یواش نے حملہ کر دیا تو اس طرح تمہاری جان بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اس پر مناقیم اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا بولا، نہیں، میں تمہاری نصیحت پر عمل کروں گا، اپنے کچھ ساتھی ساتھ لے کر جاؤں گا اور اس امون اور یواش کو ختم کر کے رہوں گا۔ یوناف اپنی جگہ سے اٹھا اور پھر کہنے لگا، تمہاری بہتری اور بھلائی کے لیے میں جو کچھ کہنا چاہتا تھا وہ میں نے کہہ دیا ہے، اب میں رخصتی چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی مناقیم کی طرف سے کسی جواب کا انتظار کیے بغیر ہی یوناف اس دیوان خانے سے چلا گیا تھا۔ مناقیم کی حویلی سے تھوڑی دور جانے کے بعد ہی یوناف نے پھر اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاتے ہوئے اپنی اصلی شکل و صورت اختیار کر لی۔ اس کے بعد وہ یواش کی حویلی کے دیوان خانے میں داخل ہو گیا۔ اس کے کہنے پر دیوان خانے میں یواش اور امون اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ یوناف آگے بڑھا اور امون اور یواش کے آگے بیٹھتے ہوئے بولا، سنو میرے صاحبوں، مجھے آنے میں کچھ دیر ہو گئی، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ جواب میں یواش پوچھنے لگا، اگر تو ہمارے ساتھ ہمدردی ہی کرنا چاہتا ہے تو ہماری خیر خواہی کو پیش نظر رکھتے ہوئے تو کہہ کے کیا کہنا چاہتا ہے؟ جواب میں یوناف نے کچھ سوچا اور پھر کہنے لگا، دیکھو میرے دونوں صاحبوں، میں تم سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ تمہارا تیسرا دوست اور اس بستی کا سردار مناقیم تم دونوں کے خلاف ایک سازش تیار کر رہا ہے۔ اصل میں وہ بستی کی بوڑھی یعیشہ کی دونوں بیٹیوں ازیا اور بنات کو اپنے حرم میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ تمہاری موجودگی میں وہ چونکہ ایسا نہیں کر سکتا، لہٰذا اس نے تہیہ کر لیا ہے کہ تم دونوں کو قتل کر کے راستے سے ہٹا دیا جائے۔ یہاں تک کہنے کے بعد یوناف پھر اپنے سری عمل کو حرکت میں لاتے ہوئے امون اور یواش پر ایک طرح سے وارد ہو گیا تھا، اور ان دونوں کے دل میں مناقیم کے لیے اس نے کرودھ اور غصہ پیدا کر دیا۔ ان باتوں اور اس کے سری عمل سے ان دونوں کی حالت بدل کر رہ گئی تھی۔
دونوں کے چہرے غصے میں لال سرخ لوہے جیسے ہو گئی تھی۔ پھر امون بولا اور یوناف سے کہنے لگا، دیکھ ہمارے اجنبی مہمان، جو کچھ تم نے کہا ہی اگر یہ سچ ہے تو قبل اس کے کہ مناقیم ہماری گردنیں کاٹی، میں اور یواش اس کے حرکت میں آنے سے پہلے ہی اس کا حلقوم کاٹ کر رکھ دیں گے۔ جو ہی امون خاموش ہوا، یوناف ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سنو دونوں صاحبوں، مناقیم کے خاتمے میں تم دونوں کا فائدہ اور بھلائی ہے، اس لیے کہ مناقیم کو تم دونوں مل کر ختم کر دیتے ہو تو ازیا اور بنات کے سلسلے میں تم دونوں کی راہیں بالکل ہموار ہو جائیں گی۔ مناقیم کے خاتمے کے بعد تم میں سے ایک ازیا کو اپنے ہاں لے جا سکتا ہے اور دوسرا بنات کا مالک بن سکتا ہے۔ اس طرح تم دونوں کی ایک دیرینہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ یوناف یہیں تک کہنے پایا تھا کہ اسی لمحے ابلیکا نے اس کی گردن پر لمس دیا۔ پھر ابلیکا مدھم سی سرگوشی میں کہنے لگی، یوناف سنبھل جاؤ، مناقیم اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ یواش کی حویلی کا رخ کر رہا ہے، وہ ضرور ان پر حملہ آور ہوگا، لہذا تم ایک طرف ہو جاؤ۔ اتنا کہنے کے بعد جب ابلیکا نے اپنا لمس ختم کر دیا تو یوناف اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور پھر کہنے لگا، دیکھو میرے ساتھیوں، جو تمہاری بھلائی اور بہتری کی بات تھی وہ میں نے تم دونوں سے کہہ دی ہے، اب تم دونوں اپنی تیاری کرو، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں مناقیم اپنے ساتھیوں کے ساتھ تم پر حملہ آور نہ ہو جائے۔ اس پر یواش اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، دیکھ میرے مہربان، تو ٹھیک کہتا ہے، مناقیم کے آنے سے پہلے ہم اپنی تیاری کر لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یوناف وہاں سے نکل گیا تھا۔ یواش کے ہاں سے نکل کر یوناف بستی کے اس محلے میں جس قدر یواش اور امون کے رشتہ دار تھے انہیں اطلاع کرنے لگا تھا کہ مناقیم یواش اور امون پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، لہٰذا ان کی حفاظت کا سامان کرے۔ عین اسی موقع پر مناقیم اپنے ساتھیوں کے ساتھ یواش کی حویلی میں داخل ہو گیا۔ امون اور یواش کو دیکھتے ہی وہ برہم ہو گیا تھا اور کہنے لگا، میں کسی بھی صورت تم دونوں کی خواہش کو کامیاب نہ ہونے دوں گا۔ اس پر امون نے بے پناہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، سن مناقیم، تو کتے سے بھی بدتر ثابت ہوا ہے۔ کتا بھی اپنے ساتھی اور اپنے مالک کو دیکھ کر دم ہلاتا ہے اور پاؤں چاٹتا ہے، تو نے تو نمک حراموں سے بھی بدتر معاملہ کیا ہے، لہٰذا میں اور یواش ہر صورت میں تجھے قتل کر کے رہیں گے، تیرے قتل کے بعد ہی ہم ازیا اور بنات کے مالک بن سکتے ہیں۔ اب مناقیم کو جو باتیں یوناف نے سمجھائی تھیں، امون کی اس گفتگو سے اسے ان باتوں کا یقین ہو گیا تھا، لہٰذا اس کے جو ساتھی تھے انہیں ان دونوں پر حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا تھا۔ مناقیم کا اشارہ ملتے ہی اس کے ساتھیوں نے اپنی اپنی تلواریں سونت کر آگے بڑھے اور یواش پر انہوں نے حملہ کر دیا۔ امون اور یواش نے اپنا دفاع کرنا چاہا لیکن وہ ناکام ہوئے اور مناقیم کے ساتھیوں نے لمحوں کے اندر ان دونوں کی گردنیں کاٹ کر رکھ دی تھیں۔ جو ہی مناقیم کے آدمی امون اور یواش کا خاتمہ کرنے کے بعد اس سے فارغ ہوئے تھے، عین اسی لمحے یوناف کے انگیخت کرنے پر امون اور یواش کے مسلح رشتہ دار وہاں داخل ہوئے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مناقیم کے ساتھیوں نے امون اور یواش کو قتل کر دیا ہے تو وہ سارے مناقیم اور اس کے ساتھیوں پر حملہ آور ہوئے اور بڑے خون خوارانہ انداز میں انہوں نے مناقیم کے ساتھ ساتھ اس کے سارے ساتھیوں کی بھی گردنیں کاٹ کر رکھ دی تھیں۔ ان تینوں کے قتل کے بعد چند روز تک بستی کے اندر عداوت اور دشمنی کی فضا چلتی رہی۔ پھر لوگوں نے باہم مل بیٹھ کر آپس میں صلح کروا دی اور اس صلح صفائی کے چند ہی روز بعد ایزار کی شادی ازیا سے اور بنات کی شادی اغزیا کے ساتھ کر دی گئی۔ ایزار نے ازیا کے ساتھ اپنے ماں باپ کے یہاں رہائش اختیار کر لی، جبکہ اغزیا اپنی بیوی بنات کے ساتھ بوڑھی یعیشہ کے ہاں مستقل طور پر سکونت اختیار کر لی تھی۔ ازیا اور بنات کی شادی کے دوسرے روز جس وقت یوناف اور کیرش دیوان خانے میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے تو ابلیکا نے یوناف کی گردن پر لمس دیا۔ قبل اس کے کہ ابلیکا لمس مکمل کرنے کے بعد کچھ کہتی، یوناف نے پہلے ہی اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، ابلیکا، اس سے پہلے تو نے اطلاع کی تھی کہ ہمیں یعیشہ کی دونوں بیٹیوں ازیا اور بنات کی شادیوں سے فارغ ہونے کے بعد ایک نئی مہم کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیا تم بتاؤ گی کہ یہ نئی مہم کہاں اور کس جگہ پر ہے؟ اس پر ابلیکا مسکراتی کھلکھلاتی آواز میں کہنے لگی، یوناف میرے حبیب، یہی بات کہنے کے لیے تو ابھی میں نے تیری گردن پر لمس دیا تھا، تم دونوں اب انطاکیہ کے اس علاقے سے صحرائے عرب کی طرف کوچ کرو۔ اس پر یوناف نے ایک طرح سے چونکتے ہوئے پوچھا، ابلیکا، یہ صحرائے عرب کے اندر کیا مہم اٹھ کھڑی ہوئی ہے؟
کیا وہاں عزازیل نے کسی نئے اور ناپاک کھیل کی ابتدا کر دی ہے؟ اس پر ابلیکا نے جواب دیتے ہوئے کہا، یوناف، کھیل کی ابتدا نہیں ہوئی بلکہ بہت جلد ہونے والی ہے۔ یوناف نے کہا، جو کچھ تم کہنا چاہتی ہو کھل کر کہو۔ اس کے جواب میں ابلیکا کہہ رہی تھی، یوناف، صحرائے عرب سے انسانی گروہ کا ایک طوفان انگڑائیاں لیتا ہوا اٹھا ہی اور بحرین کے جزیروں کا رخ کر رہا ہی۔ اس انسانی گروہ کا عزم اور ارادہ یہ ہے کہ وہ بحرین پر حملہ آور ہو کر خود قبضہ کر لیں۔ ابلیکا کے اس انکشاف پر یوناف نے کہا، ابلیکا، تفصیل سے کہو، صحرائے عرب سے اٹھنے والا یہ انسانوں کا گروہ کیسا ہے اور کیوں یہ لوگ بحرین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ اس پر ابلیکا نے کہا، صحرائے عرب سے اٹھنے والا انسانوں کا گروہ عرب کے مختلف قبائل پر مشتمل ہے۔ اس میں زیادہ تر لوگ بنو عدنان سے تعلق رکھتے ہیں اور بنو عدنان ہی کے ایک ذیلی قبیلہ عبد القیس کا سردار حمیر بن وائل اس انسانی گروہ کی سرداری اور سرکردگی کر رہا ہے۔ اس گروہ میں زیادہ تر لوگ بنو عدنان کے ذیلی قبیلے عبد القیس سے ہی تعلق رکھتے ہیں اور حمیر بن وائل کی سرکردگی میں انسانوں کا یہ گروہ بحرین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ لوگ پوری طرح سے ہتھیاروں سے مسلح ہیں اور ان کے پاس سواری کے لیے اونٹ، گھوڑے اور ٹٹو بھی موجود ہیں۔ انہوں نے اپنے ساتھ رسد اور کمک کا سامان بھی وافر مقدار میں جمع کر رکھا ہے اور یہ ارادہ بھی رکھتے ہیں کہ ایرانی حدود میں داخل ہونے کے بعد وہ چاروں طرف لوٹ مار کا بازار گرم کر کے اپنے لیے مزید رسد اور کمک کا سامان حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس انسانی گروہ کے لیے چند خطرات بھی منڈلا رہے ہیں۔ اس پر یوناف نے فوراً پوچھا، ابلیکا، پہلے یہ بتاؤ کہ یہ انسانی گروہ جس کا تعلق زیادہ تر عربوں کے قبیلے عبد القیس سے ہے اور جس کی سالاری حمیر بن وائل کر رہا ہے، کیوں کر بحرین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور پھر یہ کہ ان کے لیے کون سے خطرات سر اٹھا رہے ہیں؟ اس پر ابلیکا کہنے لگی، یوناف، ان کا خیال ہے کہ بحرین بنیادی طور پر ان کا علاقہ ہے اور ایران نے اس پر قبضہ کر رکھا ہے، لہٰذا وہ بحرین کو ایرانیوں سے واپس لینا چاہتے ہیں۔ بحرین پر حملہ آور ہونے اور اس پر قبضہ کرنے کے لیے عربوں کے پاس ایک اور وجہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بحرین موتیوں کی سرزمین خیال کی جاتی ہے۔ اس کے سمندر میں بیش بہا قیمتی اور کافی تعداد میں موتی نکلتے ہیں۔ ہر وقت 500 کشتیاں بحرین کے ساحلوں پر ساتھ ساتھ موتی تلاش کرنے میں سرگرداں رہتی ہیں، اور یہ موتی دنیا کے سب موتیوں سے قیمتی اور نایاب خیال کیے جاتے ہیں۔ ان موتیوں سے ایران کی حکومت کافی دولت مند ہو گئی ہے، لہٰذا عرب ان قیمتی موتیوں کی وجہ سے بھی بحرین کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد ابلیکا جب خاموش ہوئی تو یوناف کہنے لگا، تم نے کہا ہے کہ عربوں کا جو گروہ بحرین پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے اس کے لیے خطرات بھی منڈلا رہے ہیں، تو کیا تم بتا سکو گی کہ عربوں کے اس گروہ کے لیے کہاں اور کدھر سے خطرات اٹھنے کے اندیشے ہیں؟ اس پر ابلیکا کہنے لگی، ان حملہ آور عربوں کے لیے خطرات ایران میں نرسی کی دستبرداری کے بعد اس کا بیٹا ہرمز دوم ایرانیوں کا بادشاہ بنا ہوا ہے۔ ہرمز دوم گو ایک عادل بادشاہ ہے، اس نے ملک میں عدل و انصاف کے لیے ایک دارالعدل قائم کر دیا ہے۔ جس شخص پر کوئی ظلم و ستم ہوتا ہے وہ بلا روک ٹوک دارالعدل کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے۔ غربا بلا جھجک اپنی شکایات بادشاہ کے حضور پیش کرتے ہیں اور انصاف طلب رہتے ہیں۔ بہرحال یہ ہرمز لوگوں کو خوشحال بنانے کے لیے اپنی پوری کوششیں کر رہا ہے، اس کے باوجود وہ نہیں چاہتا کہ عرب بحرین پر قبضہ کر لیں۔ بحرین پر حملہ آور ہونے والے ان عربوں کو روکنے کے لیے ہرمز نے پہلے سے ہی ایک چال چلی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے کچھ انتہائی خونخوار قسم کے جاسوسوں کو بحرین کی طرف بڑھنے والے عربوں کے اس گروہ کی طرف روانہ کر دیا ہے۔ ہرمز کے یہ خونخوار جاسوس ان کی طرف بڑھتے ہوئے عربوں کے سالار حمیر بن وائل، اس کے بیٹے یعرب بن حمیر اور بیٹی حرمہ بنت حمیر پر حملہ آور ہو کر ان تینوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، اور ہرمز کا یہ خیال ہے کہ اگر ان تینوں کا خاتمہ کر دیا جائے تو ان کی سالاری اور ان کی سرکردگی میں جو خونخوار عربوں کا گروہ بحرین کی طرف بڑھ رہا ہے وہ بحرین کی طرف جانے کے بجائے واپس جانے کے لیے منتشر ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ جاسوس حمیر بن وائل اس کے بیٹے اور بیٹی کو قتل کرنے کی کوشش میں ہیں۔ یہ ایرانی جاسوس ابھی کافی دور ہیں، لیکن تم اور کرش ان سے پہلے ہی حمیر بن وائل کے پاس پہنچ کر اس کی حفاظت کا سامان کر سکتے ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ بحرین کی طرف بڑھنے والے یہ عرب ایران کے بادشاہ ہرمز کی طرف سے کسی تکلیف اور کسی اذیت میں مبتلا ہو جائیں۔
دیکھو یوناف، عربوں کا وہ گروہ جس میں زیادہ تر لوگ عبد القیس کے ہیں، ان کی سرداری بھی میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ حمیر بن وائل کر رہا ہے۔ اس حمیر بن وائل کا ایک بیٹا ہے جس کا نام حرمہ بنت حمیر ہے، لیکن ایران کا بادشاہ ہرمز چاہتا ہے اگر ان تینوں کو قتل کر دیا جائے تو اس کے اثرات یہ ہوں گے کہ بحرین کی طرف بڑھنے والے عربوں کے قدم رک جائیں گے اور وہ واپس جانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ خونخوار ایرانی جاسوس ان تینوں کا خاتمہ کر کے بحرین کی طرف بڑھنے والے عربوں کے قدم روک دیں، اس لیے تم دونوں مل کر ان تینوں کی حفاظت کا انتظام کرو۔ اور ہاں، میں تمہیں یہ بھی بتاتی چلوں کہ ایران کے بادشاہ ہرمز نے جہاں اپنے خونخوار جاسوس کو ان تینوں کو قتل کرنے کے لیے روانہ کیے ہیں، وہاں اس نے بڑی بڑی کشتیوں اور جہازوں میں سوار کرا کر ایک بہت بڑا لشکر بھی بحرین کی طرف روانہ کر دیا ہے جو بحرین کی حفاظت کرے گا۔ عربوں کا گروہ جب خشکی پر سفر کرتے ہوئے بحرین کے سمندر کے کنارے آئے گا تو سمندر کے کنارے وہی ایرانی لشکر اس کی راہ روک دی جائے گی تاکہ عربوں کا یہ گروہ کسی نہ کسی طرح سمندر عبور کر کے بحرین میں داخل ہونے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ اور دیکھو یوناف، میں تمہیں یہ بھی بتاتی چلوں کہ بحرین اس وقت 6 جزیروں پر مشتمل ہے۔ اس کا پرانا نام دلمن ہے۔ جن 6 جزیروں پر یہ سرزمین مشتمل ہے ان میں سے ایک کا نام بحرین، دوسرے کا نام البانیہ صالح، تیسرے کا نام السابان، چوتھے جزیرے کا نام قبوس سبان اور پانچویں کا نام النسان ہے۔ یوناف، اگر تم ہرمز کے روانہ کردہ خونخوار جاسوسوں سے حمیر بن وائل، اس کے بیٹے یعرب بن حمیر اور اس کی بیٹی حرمہ بنت حمیر کی حفاظت کرو، میرے خیال میں یہ خونخوار عرب اس ایرانی لشکر کو بدترین شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر ایسا ہوا تو کوئی طاقت ان عربوں کو بحرین میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتی۔ میرے خیال میں اب تم دونوں عربوں کے اس گروہ کی طرف روانہ ہو جاؤ، اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں اور اس گروہ تک میں تمہاری رہنمائی کرتی ہوں۔ ابلیکا کے کہنے پر یوناف اور کیرش دونوں اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائی، اس کے بعد وہ کوچ کر گئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد یوناف اور کیرش صحرائے عرب میں ایک ایسی جگہ نمودار ہوئے جہاں ان کے سامنے دور دور تک مختلف رنگوں کے خیمے ہی خیمے دکھائی دیتے تھے۔ خیمے زیادہ تر اونٹ کی کھال کے بنے ہوئے تھے۔ ایک جگہ کھڑے ہو کر یوناف اور کیرش تھوڑی دیر تک حد نگاہ پھیلے ہوئے ان خیموں کے شہر کو بڑے غور سے دیکھتے رہے۔ اس موقع پر ابلیکا نے یوناف کی گردن پر لمس دیا، پھر وہ اسے مخاطب ہو کر کہنے لگی، یوناف، یہ جو تم اپنے سامنے دور دور تک پھیلے ہوئے خیمے دیکھ رہے ہو، یہ عربوں کا وہی گروہ ہے جو اپنے سردار حمیر بن وائل کی سرکردگی میں بحرین پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے۔ تم ایسا کرو کہ لشکر میں سے ہوتے ہوئے حمیر بن وائل کے خیمے کی طرف جاؤ۔ ایران کے بادشاہ ہرمز نے جو اس کے خلاف اپنے جاسوس بھیج کر سازش تیار کی ہے، اسے اس سے آگاہ کر کے اس کی ہمدردی حاصل کر لو، اور حمیر بن وائل، اس کی بیٹی اور اس کے بیٹے کی حفاظت کے لیے تم لشکر کے اندر ہی قیام رکھو۔ دیکھو آگے کیا صورتحال نمودار ہوتی ہے، یا تو ایران کا بادشاہ ہرمز عربوں کے اس گروہ پر حملہ آور ہو کر انہیں یہاں سے مار بھگائے گا، یا یہ خونخوار اور جنگجو عرب ہرمز کو شکست دے کر بحرین پر قبضہ کر لیں گے۔ بہرحال دونوں میں سے کوئی نہ کوئی حادثہ ہو کر ہی رہنا ہے۔ اب تم جاؤ اور حمیر بن وائل کے خیمے کی طرف بڑھو۔ اس کے ساتھ ہی ابلیکا ہلکا سا لمس دیتی ہوئی یوناف کی گردن سے علیحدہ ہو گئی تھی۔ ابلیکا کے جانے کے بعد یوناف اور کیرش خیموں کے اس شہر میں داخل ہو گئی۔ پھر ایک نوجوان کو یوناف نے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، میرے عزیز، اگر میں غلطی پر نہیں تو یہ عربوں کا وہ گروہ ہے جو بحرین پر حملہ آور ہونے کے لیے نکلا ہے؟ اس پر وہ عرب نوجوان خوشی اور فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگا، تم دونوں ہمارے اس گروہ میں اجنبی لگتے ہو۔ بہرحال تمہارا اندازہ درست ہے، ہم بحرین پر ہی حملہ آور ہونے کے لیے روانہ ہوئے ہیں، اور ہمارے ارادے یہ ہیں کہ ہم ہر صورت میں ایران کے بادشاہ ہرمز کے لشکر کو شکست دے کر بحرین پر قابض ہو کر رہیں گے۔ اس عرب نوجوان کی یہ گفتگو سن کر یوناف خوش ہو گیا تھا۔ پھر وہ ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو میرے بھائی، میں تمہارے رئیس، تمہاری سپہ سالار حمیر بن وائل سے ملنا چاہتا ہوں، کیا تم اس کے خیمے تک میری رہنمائی کرو گے؟ اس پر وہ عرب نوجوان مڑا اور پھر کہنے لگا، کیوں نہیں، تم دونوں میرے پیچھے آؤ، میں تمہیں اپنے سردار اور سپہ سالار کے خیمے تک لے جاتا ہوں۔ یوناف اور کیرش چپ چاپ اس عرب نوجوان کے پیچھے ہو لیے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ عرب نوجوان اونٹ کی کھال سے بنے ہوئے ایک بہت بڑے خیمے کے سامنے رکا تھا۔
پھر وہ یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو اجنبی، یہ ہمارے سپہ سالار حمیر بن وائل کا خیمہ ہے۔ خیمے کے سامنے وہ جو محافظ کھڑے ہیں ان سے بات کرو، وہ تمہیں حمیر بن وائل سے ملا دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی وہ عرب نوجوان واپس چلا گیا تھا۔ یوناف آگے بڑھا اور خیمے کے دروازے پر پہرا دینے والے پہرے داروں میں سے ایک کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو میرے عزیز بھائی، میں تمہارے سپہ سالار اور سردار حمیر بن وائل سے ملنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میرے پاس ایسی خبریں ہیں جن میں اس کی بہتری اور اس کے فائدے ہی فائدے پنہاں ہیں۔ اس پر وہ پہرے دار ہاتھ کے اشارے سے اسے رکنے کا کہا اور پھر کہنے لگا، تم یہیں رکو، میں تمہاری اطلاع اپنے سالار کو دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ محافظ خیمے میں گھس گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ محافظ باہر آیا اور یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ اے اجنبی، میں نے تیری اطلاع اپنے سالار حمیر بن وائل کو دے دی ہے، جاؤ، اس نے تمہیں طلب کیا ہے۔ اس وقت وہ اپنے بیٹے یعرب بن حمیر اور بیٹی حرمہ بنت حمیر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تم جو کچھ اس سے کہنا چاہتے ہو جا کر کہہ دو۔ یوناف نے اس پہرے دار کا شکر ادا کیا، پھر وہ کرش کے ساتھ خیمے میں داخل ہو گیا تھا۔ خیمے میں داخل ہوتے ہوئے یوناف نے اندازہ لگایا کہ وہ بہت بڑا شامیانہ نما خیمہ تھا، جس کے اندر پردے لگا کر کئی کمروں میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ سامنے والے کمرے میں سردار حمیر بن وائل اپنے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ یوناف کمرے میں داخل ہوا، اس نے دیکھا کہ کمرے میں کھجوروں کی پتوں سے بنی ہوئی چٹائی بچھی ہوئی تھی اور سامنے حمیر بن وائل بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دائیں طرف اس کا بیٹا یعرب بن حمیر اور بائیں طرف اس کی بیٹی حرمہ بنت حمیر بیٹھی ہوئی تھی۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد یوناف نے حمیر بن وائل کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، اگر میں غلطی پر نہیں تو میں اس وقت عربوں کے سردار اور سپہ سالار حمیر بن وائل کے سامنے کھڑا ہوں۔ اس پر حمیر نے مسکراتے ہوئے کہا، اجنبی، تمہارا اندازہ درست ہے، میں ہی حمیر بن وائل ہوں۔ میرے دائیں طرف یہ میرا بیٹا یعرب ہے اور بائیں طرف میری بیٹی حرمہ ہے۔ میرا پہرے دار مجھے بتا رہا تھا کہ تم کسی معاملے میں مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو جس میں میری بہتری اور بھلائی ہے، کہو کیا کہنا چاہتے ہو، لیکن کچھ کہنے سے پہلے ہی تم یہاں آگے آ کر میرے سامنے بیٹھ جاؤ۔ اس پر یوناف آگے بڑھا اور کرش کے ساتھ حمیر بن وائل کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ حمیر بن وائل کچھ دیر تک دونوں کو بڑے غور سے دیکھتا رہا۔ اس موقع پر اس نے اپنی بیٹی حرمہ بنت حمیر کے کان میں کچھ کہا، جسے سن کر حرمہ بنت حمیر اس کمرے سے نکلتی ہوئی ایک ملحقہ کمرے کی طرف چلی گئی۔ حمیر تھوڑی دیر تک یوناف اور کرش دونوں کا جائزہ لیتا رہا۔ اس دوران حرمہ واپس لوٹ آئی۔ اس کے ہاتھ میں بلور کی ایک بڑی سراہی تھی جس میں انار کا رس بھرا ہوا تھا اور 2 جام اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے۔ جام باری باری اس نے بھرے اور پھر چھوٹی سی ایک تشتری میں اس نے رکھ کر یوناف اور کرش کو پیش کر دیے تھے۔ یوناف اور کرش نے گلاس لے لیے۔ انار کا رس پینے کے بعد گلاس واپس کرتے ہوئے حرمہ بنت حمیر کا شکر ادا کیا۔ اس پر حرمہ نے سراہی اور گلاس اور تشتری ایک طرف رکھ دی، پھر وہ اسی جگہ بیٹھ گئی جہاں وہ پہلے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے بیٹھنے کے بعد اس کا باپ حمیر بن وائل بولا اور یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اب کہو اجنبی، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہو، لیکن سب کچھ بتانے سے پہلے یہ کہو کہ تم دونوں کے نام کیا ہیں اور تم دونوں کا آپس میں رشتہ کیا ہے۔ اس سوال پر یوناف نے عجیب سے شش و پنج کے عالم میں کرش کی طرف دیکھا۔ اس موقع پر کرش نے اس کی مشکل حل کر دی۔ وہ خود ہی حمیر بن وائل کو مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو سردار، ہم دونوں میاں بیوی ہیں، میرا نام کرش ہے اور یہ میرے شوہر یوناف ہیں۔ اب جو کچھ تم پوچھنا چاہتے ہو اس کا جواب میرا شوہر ہی تمہیں دے گا۔ اس پر حمیر بن وائل بولا اور یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اب جب کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تمہارا نام یوناف ہے اور تمہاری بیوی کا نام کرش ہے، تو کہو تم وہ کون سی بات کہنا چاہتے ہو کہ جس میں میری بھلائی ہوگی۔ اس پر یوناف بولا اور اپنائیت میں وہ حمیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو ابن وائل، اگر میں یہ کہوں کہ میں اور میری یہ ساتھی کرش دونوں ہی کچھ مافوق الفطرت قوتوں کے مالک ہیں تو کیا تم تینوں اس پر اعتبار کر لو گے؟ اس بار حمیر کی بیٹی حرمہ بنت حمیر بڑے غور سے یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اجنبی، کھل کر کہو کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ یہ سن کر یوناف کہنے لگا، میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اور میری بیوی اور ساتھی کرش کچھ مافوق الفطرت قوتیں اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ انہی قوتوں کے ذریعے ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایران کا بادشاہ ہرمز اپنے چند خونخوار جاسوسوں کے ذریعے تم تینوں کو قتل کرانا چاہتا ہے۔
ایران کے بادشاہ ہرمز کو خبر ہو چکی ہے کہ تم ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ اس پر حملہ آور ہو کر بحرین کو ایرانیوں سے چھین لینا چاہتے ہو۔ ہرمز سب سے پہلے یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے بیٹے اور بیٹی کو ہلاک کر دیا جائے۔ ہرمز سب سے پہلے یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے بیٹے اور بیٹی کو ہلاک کر دیا جائے، اور تم تینوں کی ہلاکت کے بعد وہ توقع رکھتا ہے کہ جو لشکر تمہارے ساتھ بحرین کو رواں دواں ہے وہ دل برداشتہ ہو کر واپس چلا جائے گا، اور اگر یہ لشکر واپس نہ گیا تو بھی ہرمز ایک لشکر تمہارے لشکر کی راہ روکنے کے لیے سمندر کے کنارے کھڑا کر دے گا تاکہ وہ تم لوگوں کے ساتھ جنگ کر سکے اور تمہیں بحرین کی طرف بڑھنے سے روک دے۔ پر یہ اس کا دوسرا قدم ہوگا۔ اس کا پہلا قدم یہی ہے کہ وہ تم تینوں کو قتل کروا دے، اور اس کے بعد اس کے خونخوار جاسوس رات کی تاریکی میں کسی وقت تم پر حملہ آور ہو کر تم تینوں کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے لیے اس کے خونخوار جاسوس رات کی تاریکی میں کسی وقت تم پر حملہ آور ہو کر تم تینوں کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یوناف جب خاموش ہوا تو اس بار حمیر کا بیٹا یارب بن حمیر بولا اور یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو اجنبی، جیسا کہ تو بتا چکا ہے کہ تیرے اور تیری بیوی کے پاس مافوق الفطرت قوتیں ہیں، تو کیا جن قوتوں کی مدد سے تمہیں یہ پتہ چلا ہے کہ ہرمز اپنے خونخوار جاسوسوں کے ذریعے ہم تینوں کا خاتمہ کرانا چاہتا ہے، کیا انہی قوتوں کے ذریعے تم یہ نہیں جان سکتے ہو کہ وہ جاسوس کب اور کس وقت ہم پر حملہ آور ہوں گے تاکہ ان سے ہم اپنا دفاع کر سکیں؟ اس پر یوناف بولا اور کہنے لگا، دیکھ ابن حمیر، میں نہ صرف یہ کہ تمہیں بتا سکتا ہوں کہ وہ جاسوس تم پر کب اور کس وقت حملہ آور ہوں گے، بلکہ ان سے تم تینوں کے دفاع اور حفاظت کا کام بھی سر انجام دے سکتا ہوں۔ یوناف کے اس جواب پر حرمہ بنت حمیر بڑے توصیفی انداز میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ حمیر بن وائل کی آنکھوں میں یوناف کے اس جواب سے ایک چمک پیدا ہو گئی تھی۔ پھر حمیر بن وائل بولا اور یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سن مہربان اجنبی، اگر تو یہ بتا سکتا ہے کہ وہ خونخوار جاسوس کب حملہ آور ہوں گے، اور اگر تو ان سے ہماری حفاظت بھی کر سکتا ہے، تو پھر تیری حیثیت میرے لشکر میں ایک ہردل عزیز مہمان، ایک محترم اور قابل عزت رفیق کیسی ہوگی؟ یہ تو بتا تیرا اور تیری بیوی کا تعلق کن سرزمینوں سے ہے؟ اس پر یوناف بولا اور کہنے لگا، دیکھ سردار، زمین ساری کی ساری اللہ کی ہے، مشرق سے مغرب، جنوب سے شمال تک زمین کے اوپر پھیلے ہوئے سارے نخلستانوں، سمندروں اور زمین کا وہی مالک ہے۔ میں اور کیرش دونوں چونکہ مافوق الفطرت قوتوں کے مالک ہیں، لہٰذا ہم ایک جگہ ٹھہر کر زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ بس یوں جانو کہ یہ زندگی کا کاروان رواں دواں ہے، آج یہاں کل وہاں، بس یوں ہی یہ زندگی کا کاروان چلتا جا رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ یوناف کے اس گول مول جواب سے گو حمیر بن وائل مطمئن نہ ہوا تھا، تاہم اس نے کچھ سوچا، پھر وہ بات کا رخ پلٹتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو یوناف، اب جب کہ تو اپنی گفتگو اپنی باتوں سے یہ ثابت کر چکا ہے کہ تم دونوں میاں بیوی ہمارے بھلے اور ہمارے فائدے کی بات کرنا چاہتے ہو، اور پھر یہ کہ ہرمز کے خونخوار جاسوس سے تم ہماری حفاظت بھی کر سکتے ہو، تو میں تمہیں دعوت دوں گا کہ تم دونوں میاں بیوی میرے ہی خیمے کے ایک حصے میں قیام کرو۔ اس پر یوناف نے کہا، دیکھو میرے سردار، مجھے اور کیرش کو تمہارے خیمے کے کسی حصے میں قیام کرنے سے کوئی اعتراض تو نہیں، لیکن کیا ایسا ممکن نہیں کہ تمہارے خیمے کے قریب ہی ہمیں ایک اور خیمہ دے دیا جائے جس میں ہم دونوں رہیں گے؟ ہمیں ایک خیمہ دے دیا جائے جس میں ہم دونوں رہیں گے اور تمہاری حفاظت کا سامان بھی کریں گے۔ اس پر حمیر بڑے غور اور پریشانی کے عالم میں یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرے خیمے میں رہتے ہوئے تم ہم تینوں کی بہتر حفاظت نہ کر سکو گے؟ اس پر یوناف پھر بولا اور کہنے لگا، اس سے متعلق تم بے فکر رہو، میں پہلے تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں اور کیرش دونوں مافوق الفطرت قوتوں کے مالک ہیں، اگر ہم تمہارے خیمے سے میلوں دور بھی رہیں تب بھی ہم بر وقت پہنچ کر تمہارے دشمنوں سے تمہاری حفاظت کر سکتے ہیں۔ اس پر حمیر خوش ہوتا ہوا بولا، اگر یہ معاملہ ہی تو ابھی اور اسی وقت ایک نیا بہترین خیمہ تم دونوں میاں بیوی کے لیے مہیا کر دیا جائے گا، یہ خیمہ تم دونوں کے لائق ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی حمیر بن وائل نے اپنے بیٹے یارب بن حمیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یارب میرے بیٹی، اپنے خیمے کے دائیں طرف جو خالی جگہ ہے وہاں سرخ بنات کا خیمہ بنوا دو اور سب سے عمدہ خیمہ نصب کرواؤ، اور جب یہ خیمہ نصب ہو جائے تو پھر آ کر مجھے اطلاع کرو۔ حمیر بن وائل کا یہ حکم پا کر یارب بن حمیر وہاں سے اٹھا اور خیمے سے چلا گیا تھا۔
تھوڑی ہی دیر بعد یارب بن حمیر لوٹا اور باپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، میرے باپ، میرے خیمے کے دائیں طرف میں نے ایک خیمہ نصب کروا دیا ہے، آپ اٹھ کر خیمہ دیکھ سکتے ہیں۔ حمیر بن وائل فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ یوناف اور کیرش بھی کھڑے ہو گئی تھی اور حرمہ بھی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ سب خیمے سے نکل گئے۔ اپنے خیمے کے دائیں طرف آ کر پہلے اس خیمے کے چاروں طرف گھوم کر حمیر نے خیمے کو دیکھا، پھر وہ سب کے سب خیمے میں داخل ہو گئے۔ خیمہ بالکل خالی تھا اور اس کے اندر چٹائی بچھا کر بستر اور ضرورت کی دوسری سب چیزیں بھی مہیا کر دی گئی تھیں۔ خیمے کے اندر کا جائزہ لینے کے بعد حمیر بن وائل نے یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دیکھ مہربان اجنبی، اب یہ خیمہ تم دونوں میاں بیوی کا ہے، تم دونوں اس میں رہو۔ اس پر یوناف ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں حمیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو سردار، تو فکر مند نہ ہو، میں تیری، تیرے بیٹے اور بیٹی کی خوب حفاظت کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی حمیر، یارب اور حرمہ اپنے خیمے کی طرف چلے گئے تھے، جبکہ یوناف اور کیرش خیمے کے پرسکون ماحول میں بیٹھ کر ابلیکا کے رد عمل کا اظہار کرنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ابلیکا نے یوناف کی گردن پر لمس دیا، پھر وہ خوشی سے بھرپور آواز میں یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، یوناف، اب تک میں تمہاری اور کیرش کی، حمیر بن وائل کی اور اس کے بیٹے اور بیٹی کی ساری گفتگو سن چکی ہوں۔ تم دونوں نے بہت کامیاب گفتگو کی ہے، اور پھر یہ جو تم نے اپنے لیے علیحدہ خیمہ حاصل کر لیا ہے، یہ بھی تم نے بہت اچھا کیا ہے۔ اب میری بات غور سے سنو۔ ہرمز کے 4 جاسوس آج رات کسی بھی وقت عربوں کے اس لشکر میں داخل ہو جائیں گے۔ وہ پوری طرح مسلح ہوں گے اور آدھی رات کے قریب وہ حمیر بن وائل، یارب اور اس کی بیٹی حرمہ کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس پر یوناف نے کہا، ابلیکا، تیری بڑی مہربانی کہ تو آنے والے حالات سے مجھے آگاہ کرتی جا رہی ہے، پر سن، کیا تو یہ نہ بتا سکے گی کہ وہ چاروں حملہ آور کون ہیں اور ان کے نام کیا کیا ہیں، اور کس وقت وہ حمیر بن وائل اور اس کے بیٹے اور بیٹی پر حملہ آور ہوں گے؟ اس پر ابلیکا بولی، دیکھو یوناف میرے حبیب، مطمئن رہو، رات آنے دو، پھر جس وقت وہ چاروں عربوں کے اس لشکر میں داخل ہوں گے، میں تجھے اسی وقت اطلاع کر دوں گی کہ ان چاروں کے نام کیا ہیں، اور اس وقت وہ لشکر میں کس جگہ موجود ہیں، اور پھر یہ کہ کس وقت وہ حمیر بن وائل کے خیمے کے سامنے نمودار ہوں گے۔ اس پر یوناف نے ایک بار پھر ابلیکا کا شکر ادا کیا تھا۔ اس کے جواب میں ابلیکا یوناف کی گردن پر لمس دیتی ہوئی علیحدہ ہو گئی تھی۔ سورج روشنی کی زندگی کا لہو نچوڑتا ہوا کب کا غروب ہو چکا تھا۔ افق کا چہرہ لہو لہو ہونے کے ساتھ ساتھ اندھیرے اور تاریکیاں قافلہ در قافلہ صحرا روح کی گہرائیوں میں کرنوں کے بنجارے اور قربتوں کی آہٹوں میں وصل کی خواہشیں جوش مارنے لگی تھیں۔ فضاؤں کے اندر چاروں طرف گہری تاریکیاں پھیل چکی تھیں۔ ایسے میں یوناف اور کیرش اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ یوناف کی گردن پر ابلیکا نے لمس دیا۔ پھر ابلیکا تیز آواز میں یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، یوناف، ایران کے بادشاہ ہرمز کے اپنے 4 جاسوس اس لشکر میں داخل ہو چکے ہیں۔ وہ تعداد میں 4 ہیں۔ وہ ایک ایسے خیمے میں داخل ہوئے ہیں جس میں 2 عربوں نے قیام کیا ہوا تھا۔ ان عربوں کو بے خبری کی حالت میں ان 4 جاسوسوں نے جا لیا اور ان دونوں کو ڈرا دھمکا کر ان سے 4 جاسوسوں نے حمیر بن وائل کے خیمے کا محل وقوع معلوم کر لیا ہے، اور یہ سب کچھ جاننے کے بعد ان دونوں عربوں کا گلا گھونٹ کر اسی خیمے میں دفن کر دیا ہے۔ اس وقت وہ چاروں اسی خیمے میں ٹھہرے ہوئے ہیں تاکہ مناسب موقع جان کر وہ حمیر بن وائل کے خیمے کی طرف بڑھیں، اسے اور اس کے بیٹے اور بیٹی تینوں کا خاتمہ کر کے اپنی منزل کی طرف لوٹ جائیں۔ اتنا کہنے کے بعد ابلیکا جب خاموش ہوئی تو یوناف نے کہا، ابلیکا، تمہارا شکریہ کہ تم نے ان 4 جاسوسوں کے آنے کی اطلاع کر دی ہے۔ کیا تم اس خیمے تک میرے رہنمائی کرو گی کہ جس میں ان 4 جاسوسوں نے قیام کر رکھا ہے؟ ابلیکا نے جواب دیا، کیوں نہیں، میں اس خیمے تک تمہاری رہنمائی کر سکتی ہوں، اگر کہو تو ان 4 جاسوسوں کے نام بھی تمہیں بتا دیتی ہوں۔ اس پر یوناف کہنے لگا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں، ہم کیرش کو لے کر حمیر بن وائل کے خیمے کی طرف جاتے ہیں، اسے ساتھ لے کر ہم اس خیمے کی طرف روانہ ہو جائیں گے کہ جس خیمے میں ان 4 جاسوسوں نے قیام کر رکھا ہے، بس تم اس خیمے تک میری رہنمائی کرنا۔ اس پر ابلیکا بولی، اگر ایسا ہے تو اٹھو، وقت ضائع مت کرو، تم دونوں حمیر کے خیمے کی طرف روانہ ہو جاؤ، اسے ان 4 جاسوسوں کے آنے کی خبر کر دو، اور پھر میں تمہیں اس خیمے تک رہنمائی کرتی ہوں۔ اس پر یوناف اور کیرش دونوں اٹھے اور خیمے سے نکل کر وہ حمیر کے خیمے کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔
اور وہاں جو پہرے دار پہرا دے رہے تھے ان میں سے ایک کو مخاطب کرتے ہوئے یوناف نے کہا، اندر جاؤ اور اپنے سردار حمیر سے کہو کہ میں یوناف ایک انتہائی کام سے اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس پر وہ پہرے دار بولا، اندر جا کر اجازت لینے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ سردار نے پہرا دینے والوں کو احکامات جاری کر دیے ہیں کہ آپ اور آپ کی بیوی بغیر کسی اجازت کے حمیر بن وائل کے خیمے میں داخل ہو سکتے ہیں، لہٰذا آپ بغیر کسی رکاوٹ کے خیمے میں جا سکتے ہیں۔ اس کا جواب سن کر یوناف اور کیرش کے چہروں پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر وہ دونوں گہری نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے حمیر کے خیمے میں داخل ہو گئی تھی۔ یوناف اور کیرش جب اس خیمے کے پہلے ہی کمرے میں داخل ہوئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ کمرے کے اندر چھوٹی سی ایک صندلی مشعل روشن تھی، جس کی وجہ سے اس کمرے میں ہلکی ہلکی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اس کمرے کے وسط میں چٹائی پر عربوں کا سردار حمیر، اس کا بیٹا یارب اور بیٹی حرمہ بنت حمیر بیٹھے ہوئے تھے۔ جو ہی یوناف اور کیرش اندر داخل ہوئے، وہ تینوں باپ بیٹا اور بیٹی اپنی جگہ پر چونک کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ حمیر نے کسی قدر پریشانی میں یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، یوناف، کیا تم ہمیں ہرمز کے جاسوسوں سے متعلق کوئی نئی اطلاع دینا چاہتے ہو؟ اس پر یوناف نے کہا، سردار، تمہارا اندازہ درست ہے، ہرمز نے جو اپنے 4 جاسوس تم تینوں کے قتل کرنے کے لیے روانہ کیے تھے وہ تمہارے لشکر میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی حمیر، اس کا بیٹا اور بیٹی تینوں پریشان ہو گئے تھے۔ پھر ان تینوں نے اپنے آپ کو کسی قدر سنبھال لیا۔ حمیر نے کہا، یوناف میرے عزیز، ہرمز کے وہ جاسوس اس وقت کہاں ہیں؟ تم بتا سکتے ہو کہ وہ کیسے میرے لشکر میں داخل ہوئے اور وہ اس وقت کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں؟ اس پر یوناف نے کہا، ابن وائل، ہرمز کے وہ 4 جاسوس تمہارے لشکر میں داخل ہو چکے ہیں اور لشکر کے ایک نواحی خیمے میں جس کے اندر 2 عربوں نے قیام کر رکھا تھا، ان دونوں کو ان جاسوسوں نے اپنا ہدف بنایا۔ وہ خیمے میں داخل ہوئے، دونوں عربوں پر قابو پا کر انہوں نے ان پر تشدد کیا اور تمہارے خیمے کا محل وقوع معلوم کرنے کے بعد ان چاروں نے ان عربوں کا گلا گھونٹ کر ان کا خاتمہ کر دیا تھا۔ دونوں عربوں کی لاشیں انہوں نے اسی خیمے میں دفن کر دیں اور کوئی مناسب موقع جان کر تم تینوں کے خیمے میں داخل ہو جائیں گے اور تمہارا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس پر حمیر کی بیٹی حرمہ نے بڑی نرم آواز میں یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، یوناف، کیا ایسا ممکن نہیں کہ ہرمز کے ان 4 جاسوسوں تک تم ہماری رہنمائی کر دو تاکہ ان کا خاتمہ کیا جا سکے اور وہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں؟ اس پر یوناف نے کہا، تم سب ہم دونوں کے ساتھ آؤ تاکہ میں اس خیمے تک تم سب کی رہنمائی کر سکوں۔ ان چاروں کو وہیں گھیر کر ان کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ اس طرح ہرمز کی طرف سے خطرہ جو تم تینوں کے سر پر منڈلا رہا تھا اس کا خاتمہ ہو کر رہ جائے گا۔ یوناف کی اس تجویز سے حمیر نے فوراً اتفاق کیا اور پھر وہ کہنے لگا، مہربان عزیز، میں سمجھتا ہوں کہ تو ہمارے اندر نیکی کا ایک فرشتہ بن کر وارد ہوا ہے، تیرے ان احسانوں کو میں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکوں گا۔ اس پر یوناف نے کہا، یہ تم پر کوئی احسان نہیں ہے، یوں سمجھو کہ میں ایک نیکی کا نمائندہ ہوں اور ایسا کرنے میں صرف اپنے فرض کی ادائیگی بجا لا رہا ہوں۔ بہرحال تمہیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے اور ان 4 جاسوسوں پر وارد ہو کر انہیں گرفتار کر لینا چاہیے۔ اس پر حمیر بن وائل نے فوراً کہا، چلو چلتے ہیں، دیر کس بات کی ہے۔ اس کے بعد وہ سب باہر چلے گئے تھے اور خیمے سے باہر یوناف اور کیرش کے پیچھے پیچھے خیموں کے بیچوں بیچ گزرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے تھے اور یوناف کی رہنمائی اس موقع پر ابلیکا کر رہی تھی۔ ایک خیمے کے قریب آ کر یوناف رک گیا اور بڑی رازداری میں وہ حمیر بن وائل کو مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ ابن وائل، یہی وہ خیمہ ہے جس کے اندر وہ 4 ایرانیوں نے قیام کر رکھا ہے۔ یوناف کے اس انکشاف پر حمیر بن وائل نے اپنے سپاہیوں کو اشارہ کر دیا۔ وہ محافظ اپنے بائیں ہاتھ میں جلتی ہوئی مشعلیں اور دائیں ہاتھ میں ننگی تلواریں لیے خیمے کے چاروں طرف پھیل گئے تھے۔ اس کے بعد یوناف نے پھر کہا، سردار، تم یہیں رہ کر ان 4 جاسوسوں کی بے بسی کا تماشا دیکھنا، میں خیمے کے دروازے پر جاتا ہوں اور انہیں باہر آنے کا کہتا ہوں۔ وہ یقیناً مجھ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے، لیکن اس موقع پر میں پیچھے ہٹ جاؤں گا اور جب وہ دیکھیں گے کہ خیمے کو چاروں طرف سے مسلح جوانوں نے گھیر رکھا ہے تو ان کی بے بسی، ان کی لاچارگی دیکھنے کے قابل ہو کر رہ جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی یوناف نے اپنی تلوار بے نیام کی اور اس کے پہلو میں کھڑی کیرش نے بھی اپنی تلوار بے نیام کر لی تھی۔ پھر یوناف نے قریب کھڑے ایک محافظ سے جلتی ہوئی مشعل لے لی۔ وہ خیمے کے دروازے پر آیا اور مشعل سے روشنی جب اس نے خیمے کے اندر پھینکی تو اس نے دیکھا کہ 4 ایرانی اس خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے
اور انہیں دیکھتے ہی یوناف نے کسی قدر گونجتی ہوئی آواز میں کہا، تم چاروں باہر آ جاؤ۔ اس پر ان چاروں میں سے ایک نے یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم کون ہو اور ہمیں باہر آنے کا کیوں کہتے ہو؟ اس پر یوناف نے کہا، یوں جانو کہ میں اس لشکر کا ایک عام فرد ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم چاروں قاتل ہو۔ اس خیمے کے اندر جن 2 عربوں نے قیام کر رکھا تھا انہیں تم چاروں نے قتل کر کے اسی خیمے میں دفن کر دیا ہے۔ تو کیا تم سمجھتے تھی کہ ان دونوں کو قتل کرنے کے بعد تم حمیر بن وائل کے خیمے میں کامیابی کے ساتھ پہنچ جاؤ گے اور وہاں تم حمیر اور اس کے بیٹا اور بیٹی کو قتل کر دو گے؟ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تم چاروں باہر آ جاؤ، ورنہ یاد رکھنا اس خیمے کو آگ لگا دی جائے گی اور تم اسی آگ میں جل بھن کر مر جاؤ گے۔ اس پر ایک ایرانی بولا، لگتا ہے جس طرح ہم نے 2 عربوں کو قتل کر کے خیمے میں دفن کر دیا ہے، اسی طرح تمہاری موت بھی ہمارے ہاتھوں لکھی جا چکی ہے۔ تم اور تمہاری یہ لڑکی اگر پتھر اور لوہے کے بنے ہوئے نہیں ہو تو ہم تم دونوں کو رات کی اس تاریکی میں اسی خیمے میں موت کے گھاٹ اتار کر یہیں دفن کر دیں گے۔ اس پر یوناف نے کہا، سنو رات کی اس تاریکی میں اپنی بربادی اور اپنی مرگ کو آواز دینے والوں، چپ چاپ اور کوئی غلط حرکت کیے بغیر خیمے سے باہر آ جاؤ، ورنہ یاد رکھنا اس خیمے کے اندر ہی تم چاروں کو کاٹ کر لہو لہان کر دیا جائے گا۔ تم میں سے کوئی بھی اپنی تلوار بے نیام کرنے کی کوشش نہ کرے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ میں چاہوں تو اکیلا اس خیمے میں داخل ہو کر تم چاروں کو ختم کر سکتا ہوں، لیکن میں تمہیں اس خیمے سے باہر لا کر یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ اس خیمے کو چاروں طرف سے مسلح جوانوں نے گھیر رکھا ہے اور تم بچ کر کہیں جا نہیں سکتے۔ میں اس خیمے میں داخل ہو کر اکیلا بھی تم چاروں کو ابدی نیند سلا سکتا تھا، لیکن تم چاروں کا باہر آنا ضروری ہے تاکہ اس لشکر کا سپہ سالار حمیر بن وائل اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق تم سے معلومات حاصل کر سکے۔ میں تمہیں آخری بار کہتا ہوں کہ خیمے سے باہر آ جاؤ، ورنہ پچھتاؤ گے۔ اس بار ایک دوسرا ایرانی بولا، ہم ہرگز خیمے سے باہر نہیں آئیں گے۔ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم خیمے کے اندر آ جاؤ، پھر دیکھو ہم تمہاری حالت کیا کرتے ہیں۔ ان ایرانیوں کا یہ جواب سن کر یوناف کے چہرے پر غضبناکی اور غصہ رقص کر گیا تھا۔ تلوار پر اس نے اپنا کوئی سری عمل کیا، پھر جب وہ اپنی تلوار عین اپنے منہ کے قریب لیتا ہوا ایک قدم خیمے میں داخل ہوا تو اس کی تلوار سے ایسی چنگاریاں نکل کر ان ایرانیوں کی طرف بڑھی تھیں کہ چاروں ایرانی اپنی جگہوں سے اٹھے اور بڑی اذیت اور تکلیف میں شور کرتے ہوئے مخالف سمت سے خیمے سے باہر چلے گئے تھے۔ پھر وہ جب خیمے سے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ اس خیمے کو چاروں طرف سے نوجوانوں نے گھیر رکھا ہے۔ خیمے کے بیچ میں سے گزر کر یوناف اور کیرش بھی ان ایرانیوں کے سامنے آ گئی تھی اور اپنی تلوار فضا میں لہراتے ہوئے یوناف نے پھر تحکمانہ انداز میں ان چاروں کو اپنے سارے ہتھیار اپنے سامنے پھینکنے کا حکم دیا اور کہنے لگا، اپنے سارے ہتھیار پھینک دو، ورنہ یاد رکھو کہ ایک ہی جھٹکے کے ساتھ تم چاروں کی گردنیں کاٹ دی جائیں گی۔ وہ چاروں ایرانی یوناف سے کچھ اس قدر خوف زدہ ہو گئے تھے کہ چپ چاپ ان سب نے اپنے ہتھیار اپنے سامنے پھینک دیے تھے۔ پھر یوناف نے اپنے پہلو میں کھڑے حمیر بن وائل کے ایک پہرے دار کو حکم دیا کہ وہ سب ہتھیار اٹھا لے۔ اس کے بعد یوناف حمیر بن وائل کے قریب آیا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو ابن وائل، اب جو کچھ تم ایرانیوں سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھ سکتے ہو، تاکہ جو کچھ میں نے کہا ہی تم اس کی تصدیق کر سکتے ہو۔ اس پر حمیر نے مسکراتے ہوئے کہا، یوناف، مجھے تمہاری باتوں پر پورا اعتماد اور بھروسہ ہے۔ جو کچھ تم نے کہا ہی وہ یوں جانو کہ ایک پتھر کی لکیر ہے جسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ بہرحال ان چاروں ایرانیوں سے میں اپنے مطلب کی باتیں ضرور اگلواؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی حمیر نے اپنی تلوار بے نیام کی اور ان چاروں ایرانیوں کی طرف بڑھا۔ اس کے ساتھ اس کا بیٹا اور بیٹی بھی اپنی تلواریں بے نیام کرتے ہوئے اپنے باپ کے ساتھ ہو لیے تھے۔ قریب آ کر حمیر نے ان چاروں ایرانیوں میں سے ایک کی گردن پر اپنی تلوار رکھی، پھر وہ انتہائی غصیلی اور غضبناک آواز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھنے لگا، تم کون ہو اور کس نیت سے میرے لشکر میں داخل ہوئے ہو، اور جس خیمے پر تم نے قیام کر لیا تھا اس خیمے میں قیام کرنے والے دونوں عربوں کو کیا تم نے قتل کیا ہے؟ حمیر کے اس سوالات پر وہ ایرانی کچھ نہ بولا تھا، بس اس نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ اس پر ابن وائل نے باری باری چاروں ایرانیوں سے سوال کیا۔ جب ان میں سے کوئی بھی جواب نہ دے سکا تب حمیر کا غصہ اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ پھر اس نے گرجدار آواز میں اپنے محافظوں کو حکم دیتے ہوئے کہا، ان چاروں کو پکڑ کر زمین پر لٹا دو، ان سب کا ایک ایک عضو کاٹتے چلے جاؤ
پھر میں دیکھتا ہوں کہ جو کچھ میں ان سے سوال کرتا ہوں یہ اس کا جواب کیوں نہیں دیتی۔ حمیر کا یہ حکم سن کر اس کے سپاہی ان چاروں کو پکڑ کر زمین پر لٹانے ہی لگے تھے کہ ان میں سے ایک ایرانی بولا، رکو، ہمیں ایسی موت مت مارو، پوچھو تم کیا پوچھتے ہو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں سب کچھ سچ سچ بتا دوں گا۔ اس پر حمیر نے کہا، سنو، میرا نام حمیر بن وائل ہے اور میں اپنے لشکر کا سردار ہوں، میرے ساتھ یہ میرا بیٹا اور بیٹی ہے، دیکھو جو کچھ پوچھتا ہوں سچ سچ بتانا، اگر تم نے کوئی جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو بڑی ذلت کی موت رات کی اس تاریکی میں مارے جاؤ گی۔ پہلی بات یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ اس پر وہ ایرانی کہنے لگا، ہمارا تعلق ایران سے ہے اور ہمیں ہمارے بادشاہ ہرمز نے اس طرف روانہ کیا تھا۔ حمیر بن وائل نے پھر اسے مخاطب کر کے پوچھا، ادھر آنے کی تمہاری کیا نیت تھی؟ اس پر وہ ایرانی کہنے لگا، ہمیں ہرمز نے تمہیں، تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹی کو قتل کرنے بھیجا تھا، وہ چاہتا تھا کہ تم تینوں کو قتل کر دیا جائے تاکہ عربوں کا یہ لشکر جو بحرین پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے یہ منتشر ہو جائے۔ اس ایرانی نے جب یہ کہا تو حمیر بن وائل نے اپنے بائیں طرف کھڑے یوناف کی طرف توصیفی انداز میں دیکھا تھا، پھر وہ دوبارہ ان ایرانیوں سے مخاطب ہو کر پوچھنے لگا، کیا یہ حقیقت ہے کہ تم چاروں اس خیمے میں داخل ہوئے تھے اور یہاں قیام کرنے والے دونوں عربوں کو قتل کر کے تم نے خیمے میں دفن کر دیا ہے؟ یہ بھی سچ کہنا، ورنہ اگر جھوٹ بولو گے تو میں خیمے کی کھدائی کروا کر حقیقت جان جاؤں گا۔ اس پر وہی ایرانی بولا، سردار یہ بھی صحیح ہے، ہم اس خیمے میں داخل ہوئے تھے، ہم نے اس میں قیام کرنے والے دونوں عربوں سے تمہارے خیمے کا محل وقوع جانا، اس کے بعد ہم چاروں نے مل کر دونوں عربوں کا گلا گھونٹا اور پھر انہیں اسی میں دفن کر دیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد جب وہ ایرانی خاموش ہوا تو حمیر کی آنکھوں میں غضبناکی اور انتقام کی آگ جوش مارنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ خاموش رہا، پھر وہ کڑکدار آواز میں اپنے محافظوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، ان چاروں کے سر قلم کر دو تاکہ ہرمز کو یہ پتہ چل جائے کہ جو جاسوس اس نے ہماری طرف روانہ کیے ہیں ہم نے ان کے مقدر میں ناکامیاں اور نامرادیاں بھر کر رکھ دی ہیں۔ حمیر کا یہ حکم سن کر اس کے محافظ آگے بڑھے اور انہوں نے ان چاروں کی گردنیں کاٹ دی تھیں۔ اس کے بعد حمیر دائیں طرف ہٹا، بڑی شفقت میں اس نے یوناف کا ہاتھ تھاما، پھر وہ اپنے خیمے کی طرف ہو لیا تھا۔ کرش، یوناف ابن حمیر اور حرمہ بنت حمیر دونوں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے تھی۔ پھر 2 روز تک لشکر نے اسی جگہ قیام کیا، پھر لشکر بحرین کی طرف پیش قدمی کرنے لگا تھا۔ یوناف اور کیرش بھی لشکر میں شامل ہو گئے تھے۔ رومن شہنشاہ ڈکلوشین نے جہاں مشرق میں ایران کے شہنشاہ نرسی کے خلاف جنگ کرنے کے بعد بہترین کامیابیاں حاصل کر لی تھیں، وہاں اس نے یورپ میں بھی اپنی کامیابیاں اور فتح کے علم بلند کر دیے تھے۔ جس وقت ڈکلوشین ایرانی شہنشاہ نرسی کے خلاف برسر پیکار تھا تو رومن سلطنت کے شمالی حصوں میں وحشی گال قبائل جو اب تک رومنوں کے ماتحت چلے آ رہے تھے بغاوت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ان گال قبائل کی بغاوت کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ رومنوں نے ان پر مزید ٹیکس لگا رکھے تھے جو گال کے لیے ناقابل برداشت تھے، لہٰذا وحشی گال قبائل نے اپنے سرداروں کی سرکردگی میں اٹھ کھڑے ہوئے اور رومنوں کے خلاف انہوں نے بغاوت برپا کر دی۔ لیکن گال قبائل کی بدقسمتی کہ اس وقت تک رومن شہنشاہ ڈکلوشین ایران کے بادشاہ نرسی کے خلاف کامیابیاں حاصل کرنے کے بعد فارغ ہو چکا تھا، لہٰذا بڑی برق رفتاری سے اپنے لشکر کو لے کر ڈکلوشین یورپ کی طرف چلا گیا تھا۔ روم پہنچتے ہی ڈکلوشین نے جو سب سے پہلا قدم اٹھایا وہ یہ کہ اس نے اپنے 2 عمدہ اور جنگجو جرنیلوں کا انتخاب کیا، ایک کا نام میکسیمیون تھا اور دوسرے کا نام کراسیور تھا۔ میکسیمیون کو اس نے بری افواج کا کماندار مقرر کیا، جبکہ کراسیور کو اس نے اپنے لشکر کا امیر البحر مقرر کر دیا تھا، اور دونوں بہترین لشکروں کو مسلح کرنے کے بعد گال قبائل کی بغاوت فرو کرنے کے لیے روانہ کر دیا گیا تھا۔ گال قبائل اس قدر عسکری اور فوجی طاقت رکھتے تھے کہ وہ لگاتار کئی ماہ تک رومنوں کا مقابلہ کر سکتے تھے، لیکن ان گال قبائل کی مزید بدقسمتی کہ جس وقت رومن جرنیل میکسیمیون اور کراسیور گال قبائل پر حملہ آور ہونا چاہتے تھے اور گال قبائل نے ان کے ساتھ جنگ چھیڑ دی تو پشت کی طرف سے گال قبائل کے لیے ایک اور خطرہ اٹھ کھڑا ہوا، اس لیے کہ کچھ جرمن وحشی قبائل بڑی تیزی سے ان کی پشت کی طرف سے پیش قدمی کرتے ہوئے ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ گال قبائل کو جب یہ پتہ چلا کہ ان کی پشت کی طرف سے وحشی جرمن قبائل
آندھی اور طوفان کی طرح چلے آ رہے ہیں تو انہیں اپنا وجود ہی خطرے میں محسوس ہوا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ وحشی جرمن قبائل کا مقابلہ وہ کسی بھی صورت نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف رومنوں کو بھی یہ احساس ہو گیا تھا کہ اگر انہوں نے جلد گول قبائل کے ساتھ صلح نہ کی تو جرمن قبائل گول کے ساتھ ساتھ انہیں بھی روند کر رکھ دیں گے۔ لہٰذا رومنوں نے گول قبائل کے سرداروں کے ساتھ گفت و شنید کی ابتدا کی، جو کامیاب رہی، اور گول قبائل پر جو ٹیکس عائد کیے گئے تھے ان میں نرمی کر دی گئی، اور گول قبائل کے جو باغی سردار تھے انہوں نے رومن جرنیل میکسیمیون اور کراسیوس کے سامنے آ کر اپنے گزشتہ رویے کی معافی مانگ لی تھی، اور اس طرح گول اور رومن ایک بار پھر متحد ہو کر حملہ آور دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ گو جرمنی، فرانس اور برطانیہ ان دنوں پوری طرح رومنوں کے ماتحت تھا۔ جرمنی کے شمالی علاقوں سے وقتاً فوقتاً باغی قبائل اٹھ کر رومنوں کے لیے دشواریوں کا باعث بنتے رہے تھے۔ جن دنوں وحشی جرمن قبائل دریائے رائن کی طرف بڑھ رہے تھے اور رومیوں اور گول نے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آپس میں اتحاد کر لیا تھا، انہی دنوں ایسا ہوا کہ ان گمنام وحشی جرنل قبائل کے پیچھے ہی پیچھے ایک اور لشکر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ یہ بھی وحشی قبائل تھی، اور یہ وحشی قبائل بھی گمنام جرمن وحشی قبائل کے ساتھ آن ملے تھے۔ پھر روم کے سرحد کے اندر آ کر رومن مقبوضہ جات پر حملہ آور ہو کر ان وحشی قبائل نے دور دور تک بربادی کا کھیل کھیلا، اور ہر طرف انہوں نے رومنوں کی لاشیں بکھیر کر رکھ دیں۔ پھر ان وحشی قبائل نے دریائے رائن کو عبور کیا۔ پہلے رومن جرنیل کراسیوس نے آگے بڑھ کر ان کی راہ روکنا چاہی، لیکن فرینک المانی، برگنڈی اور دیگر جرمن وحشی قبائل نے کراسیوس اور اس کے بحری بیڑے کو بدترین شکست دی۔ کراسیوس کی شکست کے بعد رومیوں کو وحشی قبائل کی طاقت اور قوت کا احساس ہو گیا تھا، لہذا کراسیوس اور میکسیمیون دونوں جرنیلوں نے اپنے لشکروں کو ملا کر ایک متحدہ طاقت بنا لیا تھا۔ انہی دنوں رومن شہنشاہ ڈکلوشین نے میکسیمیون اور کراسیوس کی مدد کے لیے اٹالی سے ایک اور لشکر روانہ کر دیا تھا۔ اس طرح یہ تینوں لشکر متحد ہو کر ایک بار پھر وحشی قبائل فرینک، المانی اور برگنڈی ان تینوں قبائل کے مقابلے میں آ گئے تھے، لیکن اس وقت تک دیر ہو چکی تھی، اس لیے کہ یہ وحشی قبائل دور دور تک حملہ آور ہو کر اپنے لیے بہترین خوراک، اسلحہ اور ضرورت کی دیگر اشیاء حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس اس قدر مال و دولت جمع ہو گیا ہی کہ اب وہ مزید حرکت نہیں کر سکتے، تو وہ خود ہی لوٹ مار کا سامان سمیٹتے ہوئے جس سمت سے آئے تھے اسی سمت لوٹ گئے۔ اس طرح ان وحشی قبائل کے واپس چلے جانے کے بعد رومنوں کی سرحدیں ایک بار پھر محفوظ ہو کر رہ گئی تھیں۔ ایک کامیاب حکمران کی حیثیت سے ڈکلوشین رومنوں پر حکومت کرتا رہا، اور اس کا دور امن و سلامتی میں گزرا تھا، اس لیے کہ مشرق میں کوئی ایسی قوت اب باقی نہیں تھی جو اس کے خلاف سر اٹھاتی۔ شمال کے وحشی قبائل بھی، جن میں خصوصیت کے ساتھ فرینک، المانی، برگنڈی، گول اور سیمیسین قبائل شامل تھی، وہ بھی لوٹ مار کرنے کے بعد دشوار گزار کوہستانی سلسلوں کی طرف چلے گئی تھی۔ اس طرح ڈکلوشین کی موت کے بعد قسطنطین رومیوں کا شہنشاہ بنا تھا۔ قسطنطین پہلا رومن حکمران تھا جس نے باقاعدہ عیسائی مذہب اختیار کیا۔ اس کے عیسائیت اختیار کرنے کی وجہ سے رومن سلطنت میں بڑی تیزی کے ساتھ عیسائیت پھیلنے لگی تھی۔ قسطنطین نے ایشیا میں قسطنطنیہ نام کا شہر بھی آباد کیا تھا۔ بڑی تیزی سے اس نے اپنے لشکروں کی طاقت بڑھاتے ہوئے اپنی عسکری قوت میں اضافہ کیا۔ اب وہ دنیا بھر کے عیسائیوں کا پاسبان اور محافظ ہونے کا دعویٰ کرنے لگا تھا۔